السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ 9ویں قسط ہے۔ زینیہ حاکم جس وقت ہاسٹل واپس آئی شام بیت چکی تھی۔ رات اپنے پر پھیلانے کو تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ ڈھیسی گئی۔ بشر کی کال لگی تھی لیکن اس وقت وہ بات کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ رات کے 8 بجے کھانا کھایا جاتا تھا اور اس وقت کھانا کھایا جا چکا تھا۔ اس کی روم میٹ اس وقت بھی کمرے میں نہیں تھی۔ رات کے 10 بجے تک ہر لڑکی کو ہاسٹل واپس آ جانا ہوتا تھا، لیکن نین تارا نامی اس کی روم میٹ شاید آزاد اور لاپرواہ واقعہ ہوئی تھی۔ زینیہ یہاں آ تو گئی تھی لیکن یہاں دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کھلی چھت، بڑے ہوادار کمروں اور سمندری علاقے سے آئی تھی۔ وہ جہاں دل گھبراتا تھا تو پہاڑ دلاسا دیتے تھے، جہاں آنکھ نم ہوتی تھی تو سمندری ہوا ان قطروں کو جذب کر لیتی تھی۔ اسلام آباد کی خاموشی اور یہ تنگ گھر یہ اسے غیر آرام دہ کر رہے تھے۔ وہ اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن زینیہ حاکم ہوم سکنس کا شکار ہو رہی تھی۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں تھکی تھکی تھیں۔ وہ ایک برے فیز میں تھی اور انسان کو اس کے برے فیز سے صرف ایک ہی چیز نکال سکتی ہے، اس کا محبوب شوق۔ اپنے سائڈ کی الماری کے پٹ کھولتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیمرہ ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ یہ کیمرہ اسے ابا نے دلایا تھا، اس کی متاع حیات۔ اس نے کیمرے کا اسٹرپ کندھے پہ ٹانگا، بیڈ پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ ابھی 8 بجے تھے، اس کے پاس 2 گھنٹے باقی تھے۔ وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو آنٹی اسے نہیں دکھیں۔ لڑکیاں سب اپنے کمروں میں تھیں۔ اطراف میں ایک چکنا سی نظر دوڑاتے ہوئے وہ گھر کے عقبی حصے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی جب ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شیزل تو دیکھے گی۔ اپنے عقب سے آتی اس محظوظ سی پکار پہ زینیہ نے دانت کچکچائے تھے۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ کھڑی تھی، آواز بلند تھی۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے سے لے کر رابعہ خان کے عزازیل تک شیزل نے ہر سسپنس اور کرائم تھرلر رٹ رکھا ہے۔ تم مجھے ڈاج نہیں دے سکتی۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی فلم کا کلائمیکس چل رہا ہو جس میں ہیروئن ایک ویلن کے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جن کرائم تھرلر کو تم نے رٹ رکھا ہے میں ان کو پورا پڑھنے سے پہلے گیس کر رکھا ہے۔ ڈاج دینا میرے لیے مشکل نہیں، میرا وقت ابھی باقی ہے۔ زینیہ نے مڑے بغیر جواب دیا تھا۔ شیزل آخری زینہ اتر کر نیچے آئی تو اب وہ ذرا روشنی میں تھی۔ بالوں کو فرنٹ چوٹی میں گوندھے، سیاہ کرتے کے ساتھ سیاہی جینز پہنے وہ آج بھی اپنے سگنیچر سٹائل میں تھی۔ ہاں، بس ہاتھ میں موجود کولڈ کافی کا اضافہ تھا جس کے کپ میں اسٹرا ڈلا تھا اور وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ رات کے اس پہر کہاں چلیں؟ شیزل پر اصرار ہوئی۔ قتل کرنے۔ زینیہ پرسکون رہی۔ میں مدد کروں یا کور اپ کروں؟ وہ اس سے زیادہ شفاق تھی۔ بس اپنا منہ بند رکھو۔ زینیہ بیزار ہوئی۔ دوست بن کر یا کرائم پارٹنر بن کر؟ نہ دوست نہ پارٹنر، تو مجھے فیور دو، وقت آنے پہ میں تمہیں فیور دوں گی۔ ڈیل پیش کی گئی۔ اب کہ وہ مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، ملکہ بد کا موڈ آن ہو چکا تھا۔ شیزل انسانوں سے مدد نہیں لیتی، میرے لیے ٹیکنالوجی کافی ہے۔ زینیہ نے پلکیں چپکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل رات سے اب تک کے واقعات ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گئے۔ فوٹوگرافک میموری کل سے اب تک اس نے شیزل کے ہاتھ میں کئی بار اسٹرابری ملک کا پیکٹ دیکھا تھا، پر ثابت ہوا وہ بس ایک ہی رشوت پہ بک سکتی ہے۔ ایک اسٹرابری ملک کا کین اور منظور ہے۔ شیزل نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ زینیہ کی آنکھیں چمکیں۔ ابھی تو تم نے ڈیل پوری سنی ہی نہیں۔ اسٹرابری ملک کے ایک قطرے کے لیے میں جان بھی دے سکتی ہوں، اور واللہ اس کی آنکھیں کہتی تھی ہاں وہ ایسا کر سکتی ہے۔ زینیہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ یعنی میں جا سکتی ہوں؟ جلدی آنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری فکر ہو رہی ہے، بس فری کا اسٹرابری ملک وہ باتیں پھیلا کر کہتی ہوئی زینیہ کو سخت زہر لگی۔ وہ مڑ گئی اور لمبے لمبے ڈگ بھیڑتی ہوئی جانے لگی جب شیزل نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ جاؤ گی کیسے؟ چوکیدار تمہیں جانے نہیں دے گا۔ زینیہ کے پاس ہمیشہ چور دروازے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ جھلا کر کہتی باہر نکل گئی۔ شیزل سیمسن آزردگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وصول توڑنے کا گل تھا؟ اس فراڈ سے پیسے لے کر اسٹرابری ملک خود بھی منگوا سکتی تھی۔ یہ رنج تھا، اب خواہ مخواہ اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ بھی دروازے پہ لگے تالے کو پن سے کھولتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ باہر نکلتی ہی ٹھنڈی ہوا کے ایک تھپیڑے نے اس کا استقبال کیا، یعنی اسلام آباد اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا تھا۔ گلی خالی تھی، سنسان سی، ہوا کے دوش پہ جھولتے درختوں پہ گھروں سے باہر جھانکتی روشنی پڑ رہی تھی۔ پکی صاف ستھری سڑک، گلی کے پوز پہ لگی سفید بتیاں، سرسبز درخت اور پرسکون ماحول۔ اور اگر اسلام آبادیوں کو اپنے شہر پہ فخر ہے تو پھر یہ بنتا بھی ہے۔ زینیہ نے کندھے سے لٹکا کیمرہ اتار لیا۔ سامنے موجود درخت پہ ایک چڑیا اپنے بچے کو چونچ سے دانہ کھلا رہی تھی۔ زینیہ نے کیمرہ آنکھ کے آگے کیا۔ ایک پل کو تو اس نے سانس بھی روک لی، اور اگلے ہی لمحے ایک شاندار کلک اس کے خزانے میں محفوظ ہو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھائی۔ سڑک درختوں سے، جھڑے پتوں سے بھری پڑی تھی۔ زینیہ نے ٹھہر کر چند تصاویر اتاری اور پھر آگے بڑھ گئی۔ ذرا سے فاصلے پہ ایک پارک نظر آ رہا تھا جہاں بتیاں روشن تھیں۔ اکا دکا لوگ اب بھی نظر آ رہے تھے۔
کچھ دیر بعد وہ پارک کے ایک سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ پارک تقریباً خالی ہونے لگا تھا۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہ ایک خاموش اور سنسان سا گوشہ تھا۔ یہاں سے ذرا سے فاصلے پہ جاگنگ ٹریک تھا۔ اسی لمحے زینیا کی سنہری آنکھوں نے ایک شخص کو جاگنگ ٹریک پہ بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی 30-32 کی عمر کا مرد تھا۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آتا تھا، لیکن بھاگتے بھاگتے کئی بار پولس کی بتیوں سے پھوٹتی روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی، تب اس کا چہرہ واضح ہونے لگتا تھا۔ گندمی رنگت، پرکشش نکوش، گھنگریالے بال۔ زینیا بے دھیانی میں اسے دیکھی گئی۔ اس کا چہرہ، بال پسینے سے تر تھے، تکن سے اس کا بدن چور نظر آتا تھا، لیکن وہ بھاگ رہا تھا۔ چند پلوں بعد ہی وہ زینیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زینیا نے گردن موڑ کر دوسری جانب دیکھا۔ مرد اب دوسری جانب والی پٹی پہ دوڑ رہا تھا۔ چند پل بعد وہ دوبارہ زینیا کو اپنے سامنے دکھائی دیا۔ اب کہ وہ رک گیا تھا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر یوں ہی جھکے جھکے اس نے چند گہرے سانس لیے اور پھر پنجوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ زینیا نے اپنا کیمرہ سیدھا کر لیا۔ لینس آنکھوں کے قریب کرتے ہوئے اس نے اس تھکے ہوئے آدمی کی تصویر لے لی۔ وہ چند پل یوں ہی بیٹھے بیٹھے سانس بحال کرتا رہا۔ وہ اب ٹریک سے اتر کر بینچ کی جانب آ رہا تھا۔ ٹریک کے قریب ہی موجود سنگی بینچ سے اپنی پانی کی بوتل کو اٹھا کر بلند کیا اور پھر سارا پانی یوں ہی بلندی سے اس کے چہرے پہ گرنے لگا۔ زینیا حاکم نے ایک پل کے لیے بھی کیمرہ آنکھ سے نہیں ہٹایا تھا۔ اس شخص کے ساتھ ساتھ اس نے پانی کے قطرے تک کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے۔ اس کا چہرہ اور بال گیلے ہو چکے تھے۔ وہ شخص اب بینچ پہ بیٹھا تھا۔ گھنگریالے بال گیلے ہو کر ماتھے پہ چپک گئے تھے، جنہیں اب وہ انگلیوں کی مدد سے ہٹا رہا تھا۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر سفید پھولوں کا وہ بکے اٹھا لیا۔ چند پل پھولوں کو یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس نے گردن بینچ کی پشت پہ گرا دی، پھول سینے پہ رکھ لیے اور بینچ پہ دھرے گفٹ پیک کو کھول لیا۔ اندر ہیری پوٹر سیریز کی 7ویں کتاب تھی۔ کیس نے کتاب آنکھوں کے سامنے اٹھا لی، چند سطریں شروع سے پڑھیں، مسکرایا، پھر چند سطور آخر سے پڑھیں۔ اب کے تاثرات سخت ہوئے، پھر رکا اور بیچ کے چند صفحات کھول لیے۔ اب کہ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ ایک ہیری پوٹر فین اپنی فینٹیسی میں ڈوبی دنیا میں گم تھا، جہاں روحیں اڑتی تھیں، تصویریں بولتی تھیں، سیڑھیاں اپنی جگہ تبدیل کر لیتی تھیں، دیواروں میں راستے بن جاتے تھے، آئینے آپ کو لالچ دیتے تھے اور لوگ جادو پہ اندھا یقین رکھتے تھے۔ خیالی دنیا، نو آفینس۔ چند لمحے وہ یوں ہی مطالعے میں غرق رہا، کبھی مسکراتا، کبھی برا منہ بنا لیتا، کئی بار چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ زینیا نے اس کے ہر تاثر کو قید کیا تھا، مسکراہٹ، غصہ، سختی، کمفرٹ، فین مومنٹ اور سب کچھ۔ سینے پہ سفید پھولوں کا بکے رکھے، مال باتیں پہ بکھیرے، ہاتھ میں کتاب لیے وہ پکچر پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ کئی لمحے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جھک کر جوتے کے تسمے باندھے، بینچ پہ پڑا اپنا موبائل، بوتل، چابیاں سب اٹھا لیا۔ زینیا انتظار کرتی رہی کہ وہ کتاب کب اٹھائے گا، اور زینیا حاکم کی حیرت، غصے اور صدمے کی انتہا تب نہ رہی جب اس گستاخ نے کتاب نہ اٹھائی اور آگے بڑھ گیا۔ یقیناً پوٹر سیریز کے ایک ایک فین نے سینہ کوبی کی ہوگی۔ کئی تو باقاعدہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچے ہوں گے، کئی کا تو بس نہ چلا ہوگا کہ اس گستاخ کو جگہ بدلنے والی سیڑھیوں سے دھکا دے دیتے، لالچ دینے والے آئینے کے اندر قید کر دیتے، یا پھر اڑتی روحوں میں ایک اور روح کا اضافہ کر دیتے۔ جادوئی دنیا میں رہنے والے فینٹیسی میں ڈوبے لوگ۔ ہاں، وہ چند پل اپنی جگہ پہ کھڑی اس صدمے کو پروسیس کرتی رہی۔ وہ اب نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پھر وہ آگے بڑھائی۔ پورٹر ہیڈ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بینچ کے قریب رک کر جھکتی ہوئی اس نے کتاب اٹھا لی۔ کئی سال پہلے پڑھی گئی کتاب اسے ایک بار پھر پڑھنی تھی۔ ذرا دیکھے تو آخر یہ آدمی کیا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شروع کے چند صفحات کھولتی ہوئی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ یہ مسکراہٹ نہیں تھی، اصل دنیا سے بالکل الگ تھلگ ایک جادوئی، غیر حقیقی مگر خوبصورت دنیا میں جانے والی مسکراہٹ تھی۔ ایک لمحے کو اس کے گرد اسلام آباد کی اونچے درخت غائب ہوئے، ان کی جگہ قدیم عمارتوں نے لے لی۔ سفید بتیوں کی جگہ اب روشن مشل تھیں، پیروں میں نرم گھاس کی جگہ ہوائی جھاڑو تھی، حقیقی لوگوں کے پریشان خوش چہروں کی جگہ بولتی تصاویر اور اڑتی روحیں تھیں۔ ایک پورٹر ہیڈ حقیقت فراموش کیے غیر حقیقی مگر زیادہ خوش دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے آخری کے صفحات پلٹے، آنکھوں میں بے چینی اتر آئی۔ یکدم بہت کچھ برا لگنے لگا۔ وہ کافی منہمک سی اس مطالعے میں غرق تھی جب کتاب کا مالک اس کی عقب میں آ کر رکا۔ اپنی کتاب کسی غیر کے ہاتھوں میں دیکھ کر اسے برا نہیں لگا تھا۔ کتابیں پڑھنے والے لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ یوں اپنی کتابیں کسی کے ہاتھ میں دیکھ کر برا نہیں مناتے۔ اگر گھر لے جانے والی بات کی پھر کوئی گارنٹی نہیں۔ ہیری پوٹر پسند ہے؟ بھاری گھمبیر آواز زینیا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی عقب میں ہی وہ مرد کھڑا تھا جس کی یہ کتاب تھی، قد میں اس سے اونچا، خوبصورتی میں شاید بہت کم۔ ہیری پوٹر کسے پسند نہیں ہوں گے؟ زینیا نے پہلو بدلا۔ سنیپ، ہیری پوٹر کے جادوئی اسکول ہاگورٹس کا معلم، کی موت کا سین چل رہا تھا۔ وہ فینٹیسی میں اتنی ڈوبی تھی کہ حقیقت میں کھڑے مرد کو نظر انداز کر گئی۔ کیس کمبیر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کتاب میں لکھے الفاظ پڑھ سکتا تھا۔ سنیپ کی موت، اس جادوگر کی موت نے بہت لوگوں کو رلایا ہوگا، لیکن کیس کو ہمیشہ تسکین ملی تھی۔ تم اس کی موت پہ افسردہ کیوں ہو رہی ہو؟ یہ وہی گھٹیا انسان ہے جس نے ڈمبلڈور کو مارا تھا، دی نائسسٹ ہیومن آن دی ارتھ۔ مجھے سنیپ سے نفرت ہے، پورٹر ہیڈ نے تبصرہ کیا۔
ڈمبلڈور جادوئی اسکول ہاگورٹس کے پرنسپل ایک عظیم شخصیت تھے، ہر بچے کے فیورٹ اور محبت والے مضبوط انسان۔ زینیا کہہ رہی تھی، ایک عظیم شخص کی موت بھی اتنی ہی عظیم ہونی چاہیے تھی جتنا وہ خود تھا۔ اسنیپ اگر انہیں نہ مارتا تو وہ بوڑھا بدرو ولڈرمورٹ، ہیری پوٹر کا ولن، انہیں مار دیتا۔ ڈمبلڈور ایک عظیم موت مرنا چاہتے تھے، ایک ولن کی جگہ انہوں نے ایک سرمئی کردار سے مرنا پسند کیا، اپنے دوست، اپنے جاننے والے شخص سے۔ یہ ایک عظیم موت تھی۔ بہرحال یہ ایک موت تھی۔ کیا اسنیپ کو یہ حق تھا کہ ایک عظیم انسان کو یوں مار دے؟ پوٹر ہیڈ سنجیدہ تھا، غصے میں بھی اور شاید انکار میں بھی۔ ہی آسکڈ فار اٹ۔ ڈمبلڈور مرنا چاہتے تھے، اور جو انسان مرنا چاہتا اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور ویسے بھی میرے نزدیک وہ ایک اوور ریٹڈ کردار تھے۔ ڈمبلڈور کی شان میں گستاخی۔ کیا تم نے یہ رائے کبھی کسی پوٹر ہیڈ کے سامنے پیش کی ہے؟ مرد نے سوال کیا۔ میں اتنی پاگل نہیں ہوں، کوئی بھی پوٹر ہیڈ ڈمبلڈور کے بارے میں میری رائے جان کر مجھے جان سے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی اگر میں ایک سچا پوٹر ہیڈ ہوں تو مجھے تمہیں مارنا ہوگا؟ زینیا یکدم چونکی تھی۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گستاخ۔ صفاق سرد لہجے کے ساتھ زینیا نے اپنی گردن پہ پستول کی ٹھنڈی نال محسوس کی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ زینیا حاکم کو لگا تھا اب وہ ساری زندگی سانس نہیں لے سکے گی۔ پارک کی سفید روشنیوں، ٹھنڈی ہوا اور لہلہاتے درختوں کے درمیان وہ کھڑی تھی، ساکت، متحیر، شل۔ یہ کوئی جادوئی دنیا نہیں تھی جہاں غائب ہوا جاتا، جہاں مرنے سے بچانے کو یاد جاتا۔ موت مبارک ہو زینیا حاکم۔ براق حنیف کا پینٹ ہاؤس آج ویران سا تھا، بتیاں بجھی ہوئی، شان و شوکت ماند پڑی ہوئی، اور گھر کا مالک اس وقت سوئمنگ پول کے نیلے پانی کے اندر پیر ڈالے ہوئے افسردہ سا بیٹھا تھا۔ گردن ڈھلکا رکھی تھی، چہرہ مایوس تھا۔ اس کا سگنیچر ہیئر سٹائل دھاری دار 2 پیس آج ندارت تھا۔ آج اس نے لمبا سیاہ چوغا پہن رکھا تھا، ماتھے پہ عربی سٹائل کا رومال باندھے آج وہ مکمل عرب لگ رہا تھا۔ لیکن عرب تو سفید نہیں پہنتے۔ پول گھر کی اوپری منزل پہ بنا تھا، یوں کہ یہاں سے شہر کی ساری روشنیاں نظر آتی تھیں۔ روشنیوں کا کیا کرنا جب اس کی زندگی میں اندھیرا تھا۔ دفتن ایک آہٹ پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مہدی گمبھیر ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں 2 مگ لیے اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بازو پہ پلستر اب بھی تھا۔ گردن واپس ڈھلکا دی گئی اور مایوسیت کا دورہ ایک بار پھر پڑ گیا۔ مہدی اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور پھر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ٹرے کو زمین پہ رکھتے ہوئے اس نے بھی پیر پانی میں ڈال دیے۔ ٹھنڈا یخ پانی ایک پلکوں سے ٹٹرنے پہ مجبور کر گیا۔ اگلے چند پلوں میں وہ نارمل ہو گیا۔ چائے کا بھرا ہوا مگ اس نے براق کی جانب بڑھایا۔ اگر اس میں زہر نہیں ہے تو مجھ سے توقع مت رکھنا کہ میں اسے پیوں گا۔ مایوس تو ہائی، مہدی ہنس پڑا۔ مجھ معصوم کے ہاتھوں مر کر کیوں میری بقیہ زندگی جیل کی نظر کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ تمہاری زندگی کا تو خیر ہے، کوئی مجھ سے میری زیست کا احوال پوچھے۔ ایک آدھا عرب ان پورے پاکستانیوں کے درمیان کس مشکل سے اپنی زندگی کے ایام گزار رہا ہے۔ کسی کو میرے چھلنی ہوئی کلیجے کی پرواہ نہیں، کوئی میری داد رسی نہیں کرتا۔ یہ کچھ زیادہ غمگین اور زیادہ لمبی دہائی تھی۔ مہدی نے گہری سانس بھری۔ تم تو ہم پاکستانیوں سے بھی زیادہ مشکل اردو بولتے ہو یار، تمہارے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ ایک عام سا تبصرہ براق کے دل پہ لگا تھا۔ میں تم لوگوں کے درمیان فٹ ہونے کی کتنی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ ہو کہ میرے ہوتے ہی نہیں۔ آج براق واقعی اداس تھا۔ مہدی نے مگ نیچے رکھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ہاتھ ہلکا رکھو۔ اچھا چھوڑو، یہ سب بتاؤ، اپنی 10 گرل فرینڈس کے باوجود اس حسین شام میں میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ہاں کیا بتاؤں، اس نے اداس آہ بھری۔ بس آج کل میری گرل فرینڈ بلاک چل رہا ہے، کسی سے ملنے اور بولنے کو جی نہیں مانتا۔ میری زیست میرے لیے وبال بن گئی ہے۔ افسردگی سے اپنا حال سنایا گیا۔ لانا تو تم پہ، یہ کیسا بلاک ہوا؟ اور ابھی صبح ہی میں نے تمہیں انوشا کے ساتھ دیکھا تھا، اس کے ساتھ میلاد پڑھنے تو نہیں گئے تھے نا؟ مہدی نے ملامت کی۔ براق نے اداس آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج صبح میں نے بھی تمہیں خوبصورت، دراز قد، حسین، سنہری آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ تبلیغ کرنے تو تم بھی نہیں جا رہے ہوگے؟ اپنی بکواس بند رکھو۔ یکدم مہدی حد درجہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں، بلکہ اس کی کوئی بات بھی نہیں ہوگی، اور تم آئندہ اسے اتنے غور سے نہیں دیکھو گے۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی گئی۔ براق نے اسی انگلی کو اپنی انگلی سے پکڑ کر نیچے کیا۔ میں تو بھابھی کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز مدافعانہ ہوا۔ دیور بھابھی کے معاشقے کے قصے بھی بہت سنے ہیں میں نے۔ آئندہ اسے بہن کی نظر سے دیکھنا، بلکہ تم اسے نہیں دیکھو گے براق۔ وہ شادی شدہ اور اپنے گھر میں خوش ہے۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا دفاعی انداز لیے ہوئے تھا۔ براق نے اپنے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا لیے۔ اچھا نہیں دیکھتا، میری تو بس گاڑی سے باہر نظر پڑ گئی۔ ویسے اگر وہ شادی شدہ ہے، یعنی تمہارا کوئی آسرا نہیں ہے نا؟ ہرگز نہیں، مر کر بھی نہیں۔ چبا چبا کر باور کروایا گیا۔ کچھ تھا جو اسے حد درجہ غیر آرام دے کر گیا تھا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تم میری کسی گرل فرینڈ سے شادی کر لو۔ چائے کا گھونٹ مہدی کے منہ سے فوارے کی صورت باہر نکلا تھا اور پول کے نیلے پانی میں شامل ہو گیا۔ دیکھو میری ساری لڑکیاں خوبصورت، ذہین، قابل اور سگڑ ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو۔
وہ جیسے بس فیصلہ سنا رہا تھا۔ مہدی کا جی چاہا اسے اسی پول میں دھکا دے کر مار دے۔ لعنت ہو تم پہ براق حنیف، اب میں ان عورتوں سے شادی کروں گا جن کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ کس کس کے ساتھ گھومتی ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اپنی گرل فرینڈ کا رشتہ ایسے کروا رہے ہو جیسے وہ تمہاری بہن ہو۔ میری نہ صحیح کسی نہ کسی کی تو بہن ہوگی، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بہن بھائی ہوتا ہے۔ اس ناطے میرا فرض ہے کہ میں اپنی گرل فرینڈس کی شادی کی فکر کروں، ان کے لیے اچھا گھر اور نیک بھر تلاش کروں۔ انسانیت تو براق حنیف پہ ختم ہوتی تھی۔ مہدی نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا، ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ کھٹ کی آواز سے نیچے رکھا۔ یہ اچھا گھر ہے اور نیک بر صرف میری صورت میں میسر ہے، تم خود کیوں نہیں کر لیتے شادی؟ براق نے کندھے ایک بار پھر ڈھلکا دیے۔ میں ایک بیڈ بوائے ہوں۔ بوائے؟ کیا واقعی؟ میں نے ساری زندگی عیاشیوں میں گزاری ہے، گناہ کیے ہیں، لیکن میں اب بھی سدھرا نہیں ہوں۔ شادی ایک نیک کام ہے اور براق حنیف ابھی اپنے گناہوں کے ساتھ خوش ہے، بلکہ خوش بھی کہاں، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میری تو ساری مسرتیں مجھ سے روٹ گئی ہیں جب سے میرا دوست مجھ سے ناراض ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے اس نے مجھے معاف کیا، لیکن مجھے میرا دوست پہلے جیسا چاہیے۔ اچھا بتاؤ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی طریقہ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا جس سے ہم سب کچھ صحیح کر سکیں۔ میں کیس کو منا لوں گا، بس تم طریقہ بتاؤ۔ اسپیکر صاحب ہو گئے پرجوش۔ طریقہ تو بس ایک ہی ہے، تم میری گرل فرینڈ سے شادی کر لو، ہم رشتہ دار بن جائیں گے، اور رشتہ دار چاہے زہر ہو حلق میں تو اتارنے پڑتے ہیں، پھر کب کا ارادہ ہے؟ وہ آنکھوں میں آنس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہدی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے لعنتی تھی، زخمی بازو میں بلا کا درد اٹھا تھا۔ یو نو وٹ، نائٹ میئر نے تمہارے ساتھ جو کیا بہت اچھا کیا، تم اسی لائق ہو، جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری اسلامی بہنیں۔ وہ دھیمی آواز میں غرا رہا تھا۔ بلکہ لعنت ہو مجھ پہ جو تمہارے بلانے پہ یہاں آ گیا۔ اس نے اپنے پیر پانی سے باہر نکالے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے اس کی سماعتوں میں ایک بار پھر براق کی آواز گونجی۔ آج رات اگر میں نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لی تو میری آخری وصیت میں تمہیں اپنی تمام گرل فرینڈز کا سربراہ بنا کر جاؤں گا۔ مہدی نے ضبط سے اسے دیکھا اور براق نے ملتجی نظروں سے، دیکھو مہدی پلیز ان کا خیال رکھنا، ساری کی ساری مجھے جان سے پیاری ہیں کمبخت۔ اب بس مہدی کا صبر ٹوٹ چکا تھا، وہ ڈھیر ساری گالیوں سے اسے نوازتا باہر جا رہا تھا۔ براق حنیف سہل لباس میں اب بھی پول کے کنارے بیٹھا تھا، آنکھیں افسردہ، کندھے ڈھلکی ہوئے، دل بے چین۔ یا اللہ میرے بعد میری گرل فرینڈز کا کیا ہوگا؟ میں 10 لڑکیوں کی ذمہ داری سر پہ لے کر مر بھی تو نہیں سکتا۔ اس کے غم میں رات بھی غمگین تھی۔ پارک کی سفید بتیوں کے درمیان کھڑی زینیا حاکم سن تھی۔ اسی لمحے اس شخص نے کلک کی آواز کے ساتھ گن لوڈ کی تھی۔ زینیا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، چہرہ سفید پڑنے لگا، زبان تالو سے چپک گئی۔ ہوگی وہ کہیں کی زینیا حاکم، لیکن جان کا خوف بڑے بڑے سورماؤں کی حکمت عملی کو ردی کا ٹوکرا بنا دیتا ہے۔ پلیز ٹریگر مت دبانا، پلیز مجھے مرنا نہیں ہے، پلیز۔ وہ زور زور سے یہی الفاظ دہرانا چاہتی تھی، لیکن الفاظ حلق سے نکلنے کو راضی نہیں تھے۔ اس کا سارا بدن پسینے میں ڈوب گیا۔ کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ کیس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ زینیا کو اب بھی سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک جب وہ ایک بار پھر خاموش رہی تو کیس کا لہجہ مزید سرد ہوا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہی۔ بمشکل چند الفاظ گھسیٹ سکی، سانس اب تک سینے میں اٹکا ہوا تھا، کہیں سائیکوپیتھ نے گولی چلا دی تو؟ وہ اس کی آواز ضرور پہچان لیتا اگر آوازیں اس کا خوف نہ ہوتی۔ کیس گمبھیر ایک فوبک انسان تھا، آوازیں اس کا خوف تھیں۔ تم کافی دیر سے مجھے دیکھ رہی ہو، میری تصاویر لے رہی ہو، تم مجھے سٹاک کر رہی ہو، جرأت کیسی ہوئی؟ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں غرا رہا تھا، پستول اب بھی زینیا کی گردن پہ تھی۔ میں سٹاک نہیں کر رہی، میں ایک فوٹوگرافر ہوں، میں بس۔ میری اجازت کے بغیر میری تصویر لینے والی تم ہوتی کون ہو؟ کیس نے اس کی بات کاٹی۔ دیکھو ہم بات کر سکتے ہیں، گن ہٹاؤ، میں کوئی سٹاکر نہیں ہوں، میں بس ایک فوٹوگرافر ہوں، غلطی ہو گئی تمہاری تصویر لے لی۔ آخر میں اس نے گویا خود پہ لعنت بھیجی ہو۔ تم ایک انسان کی موت کو جسٹیفائی کر رہی تھی؟ صفاق سرد آواز زینیا کے کانوں کی بالکل قریب سے ٹکرائی۔ وہ ایک فکشنل کردار تھا، ڈیم اٹ، میں جیتی جاگتی عورت ہوں، گن ہٹاؤ۔ وہ دھیمی آواز میں غرائی۔ کیس نے اپنے پستول اس کی گردن پہ گھمائی، جو ہی ٹھنڈی نال اس کی گردن سے ٹکراتی زینیا حاکم کو موت اپنے بالکل قریب تر نظر آنے لگتی تھی۔ اس کے سارے جسم سے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے، ایک کلک اور اس کا کام ختم۔ وہ فکشنل بعد میں، انسان پہلے تھا۔ یاد دہانی کروائی گئی۔ کیا تم پاگل ہو؟ ایک افسانوی کردار کی خاطر تم ایک زندہ انسان کے اوپر گن تانے ہوئے ہو؟ سارے پورٹر ہیڈ اتنے ہی پاگل ہوتے ہیں جتنا میں ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک نارمل انسان اڑتی روحوں، چلتی پینٹنگز، جگہ تبدیل کرنے والی سیڑھیوں اور جادو سے بنی ایک دنیا کو بار بار دیکھ سکتا ہے؟ یہ ہم پاگل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ مجھے مارنے سے ڈمبلڈور واپس نہیں آئے گا، البتہ یہ دنیا ایک اور پاگل پورٹر ہیڈ کو کھو دے گی۔ کیا یہ نقصان نہیں ہوگا؟ وہ اسے الفاظوں کی جال میں پھنسا رہی تھی۔ کیا اس کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑیں؟ کیا تم واقعی ایک پورٹر ہیڈ ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے ایک نارمل عورت یوں پارک میں کسی مرد کی تصاویر لیتی پھرے گی؟
میں تمہارے ہاتھ میں موجود کتاب کی تصاویر لے رہی تھی، اب گن ہٹاؤ۔ کیس نے آہستگی سے گن ہٹا لی۔ زینیا کی سانس بحال ہوئی۔ چند پل وہ یوں ہی کھڑی رہی، گہری لمبی سانسیں لیتی رہی، پچھلے چند منٹ کو اپنی یادداشت کے پردے پہ دہراتی رہی، اور پھر وہ مڑی، اپنے سامنے کھڑے اس مرد کو دیکھا جو نیم پاگل معلوم ہوتا تھا۔ کم از کم ایک نارمل انسانیوں کسی پہ گن نہیں تان لیتے۔ تم نے میری تصاویر لی ہیں میری اجازت کے بغیر، تمہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم نے مجھ پہ گن تانی ہے، تمہیں نہیں لگتا معافی تمہیں مانگنی چاہیے؟ عجیب عورت ہو تم، پہلے میری تصاویر اتاری، پھر میری کتاب چرانے کی کوشش کی، اور اب ڈٹھائی بھی تم ہی دکھا رہی ہو۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی کم عجیب تو تم بھی نہیں۔ ایک طرف تم ایک سچے پورٹر ہیڈ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور دوسری طرف تم نے یہ کتاب یہاں چھوڑ دی۔ ابھی کیس کوئی جواب دیتا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ایک سخت نظر زینیا پہ ڈالتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ کیا ہوا بختیار چچا کو؟ میں پہنچ رہا ہوں، بس 10 منٹ، خیال رکھو میں آ رہا ہوں۔ وہ متفکر سا عجلت زدہ سا تھا۔ کال کاٹ کر اس نے زینیا کو دیکھا۔ آئی ایم ناٹ ڈن یٹ۔ تم نے میری تصاویر لیا، تمہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گیا۔ جہنم میں گئے تم اور تمہارا جرمانہ، زینیا پوری قوت سے چلائی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، وہ پیچھے مڑ کر جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ دیکھ لینا، روکا کس نے ہے؟ وہ بھی تڑک کر بولی۔ اب کہ کیس نہیں مڑا، وہ تیز تیز قدم لیتا باہر جا رہا تھا۔ چند لمحے زینیا وہیں کھڑی رہی، پھر آگے بڑھ کر کتاب اٹھائی اور پارک سے باہر نکل آئی۔ گردن پہ ابھی پستول کی ٹھنڈی نال محسوس ہو رہی تھی۔ اسلام آباد اچھا تھا، لوگ نہیں، شہر مہربان تھا، لوگ ظالم تھے۔ آج کی پوری رات بے سکونی کے نام۔ اگلے دن صبح 7 بجے کے قریب زینیا گھر سے نکل آئی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ نمل یونیورسٹی میں تھی، اسلام آباد کی بہت بڑی یونیورسٹی جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وسیع سبززار کے عین بیچ میں کھڑی عمارت خوبصورتی کی مثال تھی۔ تفصیلی دورے کو فی الحال ملتوی کیے ہم کیفیٹیریا کا رخ کرتے ہیں۔ کیفیٹیریا کے ایک بینچ پہ بیٹھی وہ اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے سادہ سے جوڑے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ سر پہ سرخ سیاہ چنری پرنٹ کا دوپٹہ تھا۔ وہ آج معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں سینڈوچ تھا اور ایک ہاتھ میں موبائل اونچا کر رکھا تھا۔ کانوں میں ایئر پوڈز لگے تھے۔ وہ کافی مصروف لگتی تھی اور بے نیاز بھی۔ کشش تھی کہ کیا، کئی بار لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، کئی لڑکوں نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت چاہی تھی۔ خوبصورتی کئی بار وبال بن جاتی ہے۔ دفعتاً اپنے میز پہ ہونے والی ہلکی سی دستک پہ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سبز آنکھوں میں خوشگوار حیرت لیے مہدی کبیر اس کے سامنے تھا۔ زینیا کے حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی، جبکہ مہدی اب مسکراتی ہوئی اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس کو حیرت کی شدید جھٹکے لگے تھے۔ وہ مہدی کبیر جس کے پاس سلام کا جواب دینے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، وہ کس سکون سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی جس نے یونیورسٹی کے اچھے خاصے خوبصورت امیر لڑکوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا، وہ اسے روک نہیں رہی تھی۔ حیرت بنتی تھی۔ سفید گول گلے والی شرٹ کے اوپر سبز اوور سائز شرٹ کے ساتھ سویٹ پینٹس پہنے وہ کافی اچھے سے تیار تھا۔ کلائی میں ہمیشہ کی طرح برانڈڈ گھڑی تھی اور جوتے چمک رہے تھے۔ گھڑیوں کے معاملے میں وہ شخص کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں تو تم بالکل غلط ہو، میں تو یہاں پڑھتا ہوں۔ اس کی نظریں بھانپ گیا تھا۔ پڑھانے کی عمر میں پڑھ رہے ہیں، کمال ہے۔ اوہ کم آن، میں صرف 26 سال کا ہوں۔ مہدی تو برا ہی مان گیا تھا۔ آپ کے سبجیکٹس کیا ہیں؟ بس اب وہ فارسی کی کلاسز نہ لے رہا ہوں، فارسی سیکھ رہا ہوں، مسکرا کر جواب دیا۔ زینیا مسکرا بھی نہ سکی۔ 3 سال پہلے میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، لیکن 2 ماہ پہلے ہی مجھے نیا شوق چڑھا، سو میں فارسی سیکھنے آ گیا۔ میری کلاسز کل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ زینیا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ فارسی۔ یک حرفی جواب کے بعد وہ دونوں ایسے چپ ہوئے گویا منہ میں زبان ہی نہیں۔ دونوں جانتے تھے یہ ان دونوں کے لیے کتنا غیر متوقع اور کتنا زیادہ اتفاقی تھا۔ تم کہتی ہو تو میں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی یہ میرا شوق ہے۔ 2 ماہ سے زیادہ میں ملک میں نہیں رہتا۔ رسان سے آفر دی گئی۔ زینیا نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکے اور بھی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، بس مجھ سے واسطہ کم سے کم رکھیے گا۔ جو حکم سرکار۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرایا۔ زینیا نے رخ موڑ لیا اور اپنا سینڈوچ دانتوں سے کترنے لگی۔ مہدی اسے دیکھے گیا۔ زینیا نے انتظار کیا کہ اب وہ اٹھ جائے گا، لیکن جب وہ کافی دیر تک وہیں جمع رہا تو بالآخر زینیا نے اس سے پوچھ ہی لیا، یعنی آپ یہاں سے نہیں جائیں گے؟ مہدی نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ پوچھیں کیا پوچھنے؟ تمہاری شادی کیسی ہے، بلکہ یہ بتاؤ شادی کیسے ہوتی ہے؟ زینیا کی آنکھوں میں تھکن اتری۔ شادی ایک تجسس ہوتی ہے، چند ماہ میں تجسس ختم ہو جاتا ہے اور پھر شادی کمر پہ لدا بوجھ بن جاتی ہے۔ کیسا تجسس؟ اسپیکر نے سوال کیا۔ ہر انسان کا تجسس مختلف ہوتا ہے۔ کسی کو جاننا ہوتا ہے شادی کے بعد ایک کمرے میں ایک شخص کے ساتھ رہنا کیسے ہوتا ہے، کسی کو تجسس ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر سسرال والوں کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا ہے، محبت کیسی ہوتی ہے، لانگ واک کیسی ہوتی ہے، ایک عورت کو آپ کے نام سے منسوب ہونا، اس کے تمام جملہ حقوق آپ کے پاس ہونا کیسا ہوتا ہے۔
ہر مشکل وقت میں ایک شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کا کھڑا ہونا کیسا ہوتا ہے، سارے زمانے کی ٹھوکروں کے بعد ایک سہارا کیسا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں سکا لیکن ایک شخص شاید سمجھ لے، وہ سمجھنا کیسا ہوتا ہے۔ بس اسی تجسس کا نام شادی ہے۔ مہدی کی آنکھوں میں بے چینی اتری۔ لیکن آفٹر آل تجسس ایک احساس ہی تو ہے۔ کیا ہو اگر یہ ختم ہو جائے؟ کیا تجسس ختم ہونے کے بعد شادی ختم ہو جاتی ہے؟ تجسس اگر ختم ہو بھی جائے تو تعلق بعض دفعہ ختم نہیں ہوتے، کیونکہ تب تک آپ اس تعلق میں بہت کچھ انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ ہاتھ کھینچ لینا، قدم موڑ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ متانت سے بولی۔ مہدی البتہ ابھی غیر آرام دہ تھا۔ یعنی ہر شادی ایک وقت کے بعد قید ہوئی؟ وہ نتیجہ چاہتا تھا۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ کئی بار کچھ لوگوں کا تجسس ساری زندگی ختم نہیں ہوتا اور وہ خوش رہتے ہیں۔ ہر نئے دن انہیں اپنی شادی نہیں لگتی ہے، کمٹمنٹ سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ جوڑے مرنے کے بعد جنت کے تجسس میں خوش رہتے ہیں۔ اور اگر خوش نہ رہے تو اسے خوف لاحق ہوا۔ پھر آپ کا بخت۔ شادی ایک جوا ہوتی ہے، جیت گئے تو واہ واہ، جو ہارے بھی تو بازی مات نہیں، زینیا نے کہتے ساتھ کندھے اچکائے۔ ہارے بھی تو بازی مات نہیں یعنی؟ سب آنکھوں نے ایک اور سوال کیا۔ زینیا مسکراتی ہوئی آگے کو جھکی۔ یعنی ایک اور پارٹنر کا تجسس، ایک نئی شادی، نئے لوگ، نئی خوشیاں، یا پھر اپنے ساتھ کا تجسس؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے بتا رہی تھی۔ مہدی نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یعنی شادیاں اتنی ٹاکسک ہوتی ہیں، خدا کا شکر ہے اگلے 10 سالوں تک میرا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ ایک پل کو رکا، سیاہ لباس والی لڑکی کو دیکھا۔ تمہاری شادی کیسی ہے؟ تمہارے تجسس کا سفر کیسا جا رہا ہے؟ زینیا کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی، لب البتہ مسکراتے رہے۔ میں نے بلاد سے کبھی کوئی امیدیں رکھی ہی نہیں تھی، مجھے اس کی ذات کا کوئی تجسس سرے سے تھا ہی نہیں، اس لیے میری شادی نارمل ہے۔ تمہیں اس سے کوئی امید نہیں؟ کیا وہ اتنا برا ہے؟ وہ برا نہیں ہے، بس جلدی تھا، مجھے کچھ سوچنے اور امید رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ نارمل شادی کیسی ہوتی ہے؟ آخر اس آدمی کے سوال ختم کیوں نہیں ہوتے؟ ہفتے میں 4 دن صلح، 2 دن لڑائی اور 1 دن شادی کرنے کا پچھتاوا۔ وہ عام سے انداز میں بولی۔ مہدی کہکا مار کر ہنسا تھا۔ آس پاس لوگ گردن اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ کئی لڑکیوں کو رقابت محسوس ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سنہری آنکھوں والی لڑکی خوبصورت تھی، لیکن ایسا بھی کیا ہے اس کے پاس کہ اٹھا ہی نہ جائے؟ ایک آخری سوال پوچھ لوں؟ اس کی منت کرنے کے سے انداز میں زینیا تکان سے اسے دیکھا، پھر بازو سینے پہ باندھے اور ہاتھ سے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ تم کتنی بار پچھتائی ہو؟ ہر منٹ میں 60 بار۔ اس کے برجستگی سے جواب دینے پر مہدی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ زینیا بھی ساتھ مسکرائی تھی، پھر اپنی ٹھنڈی ہو چکی چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ مہدی اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کا تجسس کیا ہے مسٹر کمبیر؟ مہدی ٹھہر سا گیا، آہستگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کئی لمحے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میرا تجسس سکون ہے، میں ایک ٹھہراؤ کی تلاش میں ہوں، کوئی ایسا ساتھی جس کے ساتھ میں کئی ماہ ایک شہر میں گزار دوں اور بور نہ ہوں، بے سکون نہ ہوں۔ پھر کوئی ملی کیا؟ ملی تھی، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا، لیکن وہ محبت نہیں تجسس تھی، جان لیا تو ختم ہو گیا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، شاید اپنی آنکھیں پڑھ لیے جانے کا خوف تھا۔ زینیا کئی لمحے اس کی آنکھوں میں ابھرتا عکس نہ دیکھ پانے کے غم میں رہی۔ شام کا نیل گوں اندھیرا سارے میں چھایا ہوا تھا۔ زینیا حاکم کے ہاسٹل کے کمرے میں افراتفری کا عالم تھا۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی بیڈ پہ لیٹی تھی۔ چائے، نیند اور پرفیکشن زینیا ان کے بغیر ادھوری تھی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک جانب رکھے پلنگ پہ زینیا سو رہی تھی، دوسری جانب کا پلنگ خالی تھا۔ مالکن ہمیشہ کی طرح غائب نہیں تھی گھر سے، بلکہ آج تو محترمہ الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ چہرے اور انداز میں بے چینی تھی۔ وہ شاید کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماتھے پہ پسینے کی ننھی بوندیں تھیں اور آنکھیں ہر گزرتے پل گلابی پڑتی جا رہی تھیں۔ کھٹر پٹر کی آواز میں کم از کم زینیا اٹھنے والی نہیں تھی۔ بقول بشر کی زینیا دیو ملائی کتابوں کا وہ دیو ہے جو 6 ماہ سوتا ہے اور 6 ماہ جاگتا ہے۔ یہ وہی عورت تھی جسے سحری میں ڈھول والا بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ چند پل بعد کمرے کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے زینیا کا موبائل زور زور سے تھرتھرایا۔ بالاد کی ناراضگی کے خوف سے وہ نیند میں بھی الرٹ رہنے لگی تھی۔ کال بج کر ختم ہو گئی تو دوبارہ سے موبائل تھرتھرانے لگا۔ چونکہ موبائل میں ہینڈ فری لگے تھے سو اس کی روم میٹ تک آواز نہ گئی۔ مسلسل بجتے فون نے اس کی نیند میں خلل ڈالا اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ چند پل سوئی آنکھوں سے اپنے اطراف میں دیکھتی رہی۔ لباس وہی صبح والا تھا۔ عین اسی لمحے اس نے کچھ ایسا منظر دیکھا کہ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھیں۔ اس کی روم میٹ کے ہاتھوں میں سفید پاؤڈر کی پڑیاں تھیں اور دور حاضر میں ہر انسان کو معلوم تھا یہ سفید پڑیاں اپنے اندر کیسا سیاہ جہاں بسائے ہوئے تھیں۔ نین تارا زینیا کی جانب متوجہ نہیں تھی، اس کے ہاتھ تیز چل رہے تھے۔ سفید پاؤڈر کی پڑیاں جلدی بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ اسی لمحے اس کی اپنی طلب بھی شدید ہونے لگی، یا شاید اپنی گھبراہٹ پہ قابو پانے کا ایک طریقہ تھا۔ اس نے ایک پڑیا کو ماتھے سے چاک کیا، ذرا سا چورا ہاتھ پہ گرایا، کسی جنونی کے جیسی ترسی ہوئی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ تر آئی۔
آنکھیں بند کر کے ناک سے سفید پاؤڈر اندر کی جانب کھینچا۔ اگلے کئی لمحے اس نے خود کو ہلکا محسوس کیا، ہوا سے بھی ہلکا، سرور سے زیادہ مسرور، خوش سے زیادہ خوش۔ وہ اس جہاں میں نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کسی نے اسے ہواؤں میں اٹھا لیا تھا۔ اسے لگا تھا کسی نے ساری دنیا کی خوشیاں اسے دے دی ہوں۔ آس پاس کہے کہے بکھر گئے۔ وہ اس دنیا، اس حال سے غافل تھی۔ اس کے پیر جسم ہواؤں میں تھے۔ بے اختیار اس کا کہے کہے مارنے کو جی چاہا۔ ایک ڈرگ ایڈکٹ کو اس کا نشہ مل چکا تھا۔ اس کی ناک کے نتنوں سے اب خون کی پتلی لکیر بہہ نکلی تھی۔ آنکھیں نیم باں تھیں، بدن ڈھیلا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ دنیا جہاں سے بیگانہ تھی۔ زینیا سن سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہاں آ گئی تھی؟ کبھی رات کے اندھیرے میں کوئی اس کی گردن پہ بندوق رکھ دیتا تھا، کبھی آتی ہوئی شام میں کوئی اس کے سامنے یوں جرم کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا۔ بڑا شہر اپنے اندر بڑے اژدہا سمیٹے ہوئے تھا۔ اس لمحے، اس سمے اسے ساری دنیا سے خوف آیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے پلنگ سے جا لگی۔ آنکھیں نامحسوس انداز میں بھر آئیں۔ زینیا حاکم ایک غلط ایکویژن میں پھنس چکی تھی۔ نین تارا اب بھی مسرور سی تھی، ہواؤں کے دوش پہ، خلاؤں کے درمیان۔ کسی احساس کے تحت نین تارا نے مڑ کر دیکھا۔ زینیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ایک لمحے کو وہ سن رہ گئی۔ ناک سے بہتی پتلی سرخ لکیر کو انگلی سے صاف کیا، گلابی آنکھوں میں جلال لیے وہ زینیا کی اور بڑی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے ایک جھٹکے سے زینیا کو پلنگ سے لگایا اور اس کے گلے پہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گرفت جمائی۔ زینیا کی آنکھوں سے بہتا پانی اب اس کے ہاتھوں پہ بہہ رہا تھا۔ وہ دباؤ بڑھاتی جا رہی تھی۔ ساکن بیٹھی لڑکی کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ اگر تم نے منہ کھولنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہماری پہنچ بہت اونچی ہے۔ اپنے کام سے کام اور منہ بند رکھو گی تو فائدے میں رہو گی، ورنہ… وہ آگے کو ہوئی، تمہارے ٹکڑے بھی تمہارے گھر والوں کو نصیب نہیں ہوں گے۔ حقارت، سختی اور تپش سے کہتے ہوئے اس نے زینیا کو جھٹکے سے چھوڑا۔ یہی جھٹکا زینیا حاکم کو ہوش میں لانے کے لیے کافی تھا۔ نین تارا اب مڑ گئی اور وہ اپنا بیگ باندھ رہی تھی۔ کئی کلو ڈرگز کئی ہزار لوگوں کی زندگی خراب کرنے کو تیار تھی، ان بچوں کی جو شہر سے دور، ماں باپ بہن بھائیوں سے دور مستقبل سنوارنے آئے تھے اور یہاں ذہنی صحت بگاڑ کر جانے والے تھے۔ زینیا نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑ کر صاف کیں۔ اسی پل ہاسٹل کے باہر سے پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دینے لگا۔ زینیا حاکم کو ساری دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی۔ اس نے برق رفتاری سے پیر نیچے اتارے۔ نین تارا بھی سہم چکی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے ایک نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ باہر سے اب آوازیں مزید قریب آتی جا رہی تھیں۔ میں نے تم سے کہا تھا پولیس کو پتہ چل گیا، میں نے کہا تھا ہماری پرچی کٹ گئی ہے۔ وہ فون کان سے لگائے غرا رہی تھی اور زینیا آنکھیں صاف کیے مسائل کے حل کے لیے تیار تھی۔ فوراً یہاں پہنچو، بلکہ فوراً سے پہلے وہ کسی صورت پولیس کے ہاتھوں نہیں لگنا چاہیے۔ جلدی آؤ خبیث انسان۔ اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا۔ پھر اس نے مڑ کر زینیا پہ ایک بیزار نگاہ ڈالی۔ یہاں سے دفان ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا زینیا کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دے۔ سائرن کی آواز اب بے حد قریب آ گئی تھی۔ اسی لمحے زینیا نے فوراً الماری کے کھلے ہوئے پرٹ سے اپنا چھوٹا سا بیگ پیک نکالا، تکیے کے پاس رکھا فون اٹھایا، آنکھوں میں عزم اور چہرے پہ سختی۔ زینیا حاکم ایک فرار کے لیے تیار تھی۔ نین تارا اب بھی فون پہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ کبھی وہ گالیاں بکتی، کبھی تحمل سے سامنے والے کی بات سنتی۔ زینیا اس کے سامنے آ کر رکی، بھورے بیگ پہ ایک نظر ڈالی اور پھر نین تارا کو دیکھا۔ تم معصوم سٹوڈنٹس کی زندگی خراب نہیں کر سکتی، میں کرنے نہیں دوں گی۔ یہ کوئی اور لڑکی تھی۔ نین تارا نے جس کا گلا دبایا تھا یہ اس سے مختلف تھی۔ وہ کئی لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی اور نین تارا زور سے ہنسی تھی۔ اوہ، تو اب تم مجھے درس دو گی، نیکی کی شہزادی؟ میں ملکہ بد ہوں، حکم دوں گی۔ کہتے ساتھ زینیا نے بیگ اٹھانا چاہا، لیکن نین تارا نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پہ دے ماری۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی درد سے دوہری ہونے لگی، لیکن ہمت نہ ہارتے ہوئے اس نے ایک بار پھر بیگ چھیننا چاہا۔ اب کی بار نین تارا نے اسے بالوں سے کھینچ کر پرے ہٹایا۔ زینیا فرش پہ گر پڑی، جسم سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ نین تارا پاگلوں کی طرح اپنے اینکل بوٹ سے اسے مارتی چلی گئی، ہاتھ میں بیگ اب بھی پکڑ رکھا تھا۔ زینیا اپنا بچاؤ کرنے کی بجائے کسی طرح اس بیگ کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اسی لمحے اس نے اینکل بوٹ والی لڑکی کا بوٹ ہاتھ پہ روک لیا۔ اونچی ہیل گویا ہتھیلی میں گڑ سی گئی۔ نین تارا منہ کے بل فرش پہ آن گری، لیکن وہ ایک ماہر عورت تھی۔ جس تیزی سے گری تھی اسی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زینیا کو بغیر کسی بچاؤ کا موقع دیے بوٹ زور سے اس کے چہرے پہ دے مارا۔ گال کا گوشت تک پھٹ گیا تھا، درد نے اس کے جسم کو سن کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، موٹے موٹے آنسو گالوں پہ لڑک گئے۔ دھندلی بڑھتی بصارت کے ساتھ اس نے نین تارا کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ چند آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بے قیمت ہوئے۔ چند لمحے یوں ہی ساکن پڑے رہنے کے بعد اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ پولیس کی گاڑی اب دروازے کے باہر تھی اور اسپیکر پہ کچھ کہا جا رہا تھا۔ زینیا تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ پل بعد وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ گیلری میں واقع کچن کی طرف جاتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہراساں نظروں سے اطراف میں دیکھتی وہ بس جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ پولیس اب اندر آ چکی تھی۔ لیڈی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔
بھاری بھوٹوں کی دھمک سور کی طرح کانوں میں چھید کیے دیتی تھی۔ کچن میں کھڑی زینیہ حاکم کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اس دروازے کے پار امراہ کی کالونی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکن کھڑی تھی۔ اندر سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں، لڑکیوں کی چیخ و پکار، افروزہ بیگم کی رخت بے یقینی میں ڈوبی آواز۔ اسی سمے اس نے 2 لیڈی اہلکاروں کو کچن کی طرف آتے دیکھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، کسی صورت نہیں۔ یہ لوگ اسے یہاں سے لے جاتے، ایک عمارت میں، ایک ایسی عمارت جہاں جاتے وقت آپ ملزم ہو سکتے ہیں لیکن واپسی مجرم کے طور پہ ہوتی ہے، کم از کم اس معاشرے کا مجرم۔ لیڈی اہلکار بس ذرا ہی دور تھی جب زینیہ حاکم نے آگے بڑھ کر خود کو تالے کھولتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی لیکن عزم پختہ تھا۔ وہ دروازے سے باہر نکل آئی۔ نین تارا بھی شاید اس دروازے کے بارے میں جانتی تھی۔ لیڈی اہلکاروں کی آمد سے قبل وہ بھی یہیں آ گئی تھی۔ دروازے سے بھاگنے کا ارادہ کرتی ہوئے اس نے بیگ باہر پھینکا اور خود دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بے سود۔ لیڈی اہلکار کے ہاتھ میں موجود پستول کے دستے نے اس کے سر کے پچھلے حصے پہ ایک ایسی ضرب ماری کہ اس نشے کی زیادتی میں ڈوبی لڑکی لڑکھڑا کر گری۔ زینیہ حاکم جو بھاگ کر گلی کے دہانے پہ پہنچ چکی تھی، اس نے اس بھورے گرتے ہوئے بیگ کو دیکھا۔ یہاں واپس مڑنا خطرہ ہو سکتا تھا لیکن یہ سفید پڑیاں ہزاروں بچوں کی زندگی تباہ کر سکتی تھیں۔ گیلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ واپس گیٹ تک آئی۔ بیگ سے لوہے کی تاریں نکالتے ہوئے اس نے دروازے کی سوراخ میں باندھ دیں۔ وہیں جہاں سے تالا لگا کرتا تھا، یہ وہی تاریں تھیں جنہیں وہ فوٹوگرافی کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ ہاتھ بری طرح زخمی ہوئے تھے لیکن بالآخر وہ کامیاب رہی۔ اندر سے شور و غل کی آوازیں آتی تھیں۔ اس بھورے بیگ کو چک کر کندھے پہ ڈالا اور انہیں گلیوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ اسلام آباد کی اونچی نیچے ڈھلوانوں والی گلیاں، درختوں کے سائے اور سرمئی سڑکوں والی سیاہ گلیاں۔ رات کے اندھیرے میں اس گلی میں اس نے ایک محل نما گھر دیکھا جس کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زرد بتیاں سارے ماحول کو روشن کی ہوئی تھیں۔ ملازمین کی فوج یہاں سے وہاں گزرتی ہوئی مختلف کام نپٹا رہی تھی۔ سیاہ سلاخ دار دروازہ کھلا تھا اور ملازمین کام میں مصروف۔ زینیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پولیس اہلکار اس کی جانب آ رہے تھے۔ اس نے بیگ سینے سے لگا لیا۔ مختلف وہمیں خدشے اور نہ جانے کتنے خوف و ہراس نے اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ نیلی وردی والے افسر اس کے قریب آتے، پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ پولیس نے اسے اندر جاتے دیکھا تھا لیکن زینیہ نے اندر جاتے ہوئے ایک چیز نہیں دیکھی تھی، اس محل کے باہر لگی تختی جس پہ بڑے بڑے الفاظ میں گمبھیر محل لکھا تھا۔ کیا زندگی ایک نیا باب شروع کرنے والی تھی؟ کیا تم اس نئے ایڈونچر کے لیے تیار ہو؟ وہ لرزتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کر رہی تھی، زبان بڑبڑا رہی تھی، دل میں زخم پڑ رہے تھے۔ بالآخر کال اٹینڈ ہو گئی۔ زینیہ کے لیے ساری دنیا کی گردش رک گئی۔ گوادر پورٹ کے شور و غل میں جہاز کی طرف جاتے کیس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تھا۔ مہدی اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہا تھا، پریشان چہرہ، زرد رنگت اور قبض ہوتی سانسیں۔ یہ شہر واقعی اس کے بھائی کو مار رہا تھا۔ چلتے ہوئے کیس ایک جگہ رک گیا۔ اسے یا تو جانا تھا یا پھر رک جانا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ وہ رکنے کا فیصلہ لینے والا تھا لیکن اسی لمحے اسے ایک جانب سے محب ملک آتا دکھائی دیا۔ مہدی چونکہ آگے تھا سو وہ اسے دیکھ نہیں سکا۔ اسی لمحے سارے فیصلے ہو گئے۔ وہ یہاں رک کر اپنے خاندان کے ایک مرد کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے جانا پڑا کیونکہ یہ ضروری تھا۔ عبداللہ آ جاؤ پلیز، وہ بھل بھل بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ میں نے غلط فیصلہ کیا عبداللہ، تم میرا کمفرٹ ہو، باقی ساری دنیا مجھے غیر آرام دہ کرتی ہے۔ تمہارے ساتھ کی یوز ٹو ہو گئی ہوں، کوئی اور میرے لیے عبداللہ نہیں بن سکتا۔ پلیز آ جاؤ، کوئی وعدہ، کوئی پیغام بھیجو۔ تم میرے لیے آؤ عبداللہ، میں اس قابل ہوں کہ میرے لیے آیا جائے۔ آ جاؤ عبداللہ، پلیز آ جاؤ۔ آنسو، جلتا دل، قبض ہوتی سانسیں، ان سب کے درمیان وہ اسے پکار رہی تھی۔ کیس فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ آنکھوں کے سامنے منظر بدل رہے تھے۔ وہ جو ہی اسے عبداللہ کہتی تھی وہ واقعی کیس سے عبداللہ بن جاتا اور ماضی کے گرداب میں پھنس جاتا جہاں لاشیں تھیں، خون تھا، کٹے ہوئے اعضاء تھے۔ وہ ساکت اور شل تھا۔ اسی لمحے اس نے مہدی کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ محب کو دیکھ چکا تھا اور اب جارحانہ انداز میں اس کی طرف آ رہا تھا۔ انداز میں جنون تھا اور آنکھوں میں خون سوار۔ کیس کے ساتھ آئے سیکیورٹی کے افراد اسے کیس کے اشارے پہ روکے ہوئے تھے۔ میں تمہارے شہر آیا تھا تمہاری پکار پہ، میں نے کبھی تمہیں ڈسون نہیں کیا۔ وہ رکا، آنکھیں موند کر سکون کی سانس لی۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ دوسری جانب کوئی روح میں گھلتی چاشنی کی طرح اس کے الفاظ کو جذب کر رہا تھا۔ میں تمہیں کوئی وعدہ، کوئی پیغام دیے بغیر جا رہا ہوں کیونکہ تم سے جو تعلق ہے اس میں محبت کی جگہ نفرت ہے۔ میرے الفاظ تمہیں زندگی دیں گے لیکن میں چاہتا ہوں تم مرو۔ عبداللہ تمہارے لیے اب کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے کال بند کر دی لیکن دل دکھا تھا۔ وہ ان سسکیوں کو ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ مہدی سیکیورٹی کے افراد سے خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب آنکھوں میں تیش لیے محب کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی اور آتے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے کیس آگے بڑھا۔ زخمی شیر کی طرح آگے بڑھتے مہدی کے عین سامنے رک کر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ اپنا بھائی یا ایک غیر انسان، فیصلہ تمہارا ہے مہدی۔
سبز آنکھوں والے مرد کے اوپر گویا کسی نے ٹھنڈا برف پانی ڈال دیا ہو۔ سارا غصہ، تنتنا، انتشار دور جا سویا۔ اس آدمی سے اسے محبت تھی، خون کا یہ تعلق اسے عزیز تھا۔ کئی لمحے بعد وہ دھیرے دھیرے قدم لیتا اپنے بھائی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تاثرات نرم پڑ گئے تھے، کندھے ڈھیلے۔ وہ نرمی سے اپنے بھائی کے سینے سے لگ گیا، دونوں بازو کسی ننھے بچے کی طرح اس کے گرد باندھ لیے۔ شکستگی کا اعتراف تھا یہ۔ کیس نے نہ جانے کیوں اپنا دل کو جلتا محسوس کیا۔ محل کا مضبوط ستون بننا مشکل تھا، اسے دل مارنا پڑ رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو یوں لگا جیسے کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئی ہو۔ سبزہ زار کے بیچ میں کھڑا عالی شان محل، شان و شوکت، تمکنت اور غرور سے کھڑی کی گئی قلعے کی مانند دیواریں۔ وہ ضرور اس گھر کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتی اگر وقت مختلف ہوتا۔ اس وقت اسے جان کے لالے پڑے تھے۔ اگبی سبزہ زار اس وقت خالی ہو گیا تھا۔ تمام ملازمین ایک مکار پہ دوڑے چلے گئے تھے۔ شاید ان کا مالک غصے میں تھا، یہاں تک کہ وہ دروازہ تک بند کرنا بھول گئے۔ پولیس اہلکار اب گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ زینیا کو دیکھ لیتے وہ فوراً اندر کی جانب بھاگی۔ لوگوں کی نظروں سے بچتی بچاتی بیگ کو متاع حیات کی طرح سینے سے لگاتی زخمی چہرے والی زینیا حاکم گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ زرد بتیوں میں ڈوبا پرتعش گھر، مضبوط ستون واقعی کسی پہل کا پتہ دیتے تھے۔ باہر سے کسی کی بلند آواز میں بات کرنے کی آواز اب تھم گئی تھی۔ اب آواز تھی بھاری بوٹوں کی، پولیس کی نفری کے اندر آنے کی، سائرن کی، وہ جو سور جیسا تھا۔ بڑے سے شاہی دربار نما ہال میں کھڑی زینیا ٹکر ٹکر اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ کیا یہاں کہیں جائے پناہ ملے گی؟ اسی لمحے کوئی تن فن کرتا اندر داخل ہوا۔ سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، اونچا لمبا قد، چہرے پہ برہمی، آنکھوں میں سختی، چال میں غرور، مگر عین اسی لمحے اس کی آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی پہ جا ٹکیں۔ سنہری آنکھیں خوف زدہ تھیں، سیاہ آنکھیں حیران۔ باہر سے پولیس آفیسر کے بولنے کی آواز آتی تھی۔ مقصود صاحب پلیز کوآپریٹ کریں، ہمیں گھر کی تلاشی لینے دیں، پولیس کو ایک اہم سراغ ملا ہے۔ مقصود ان سے کچھ کہہ رہے تھے، افسر تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ واپس اندر آؤ تو کیس گمبھیر آنکھوں میں جتاتا ہوا سا تاثر لیے اپنے سامنے کھڑی زینیا حاکم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ابرو استفہامی انداز میں اوپر کو اٹھے۔ سیریسلی؟ سیورس پلیز، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی زیر لب بس یہی بڑبڑا سکی۔ اپنی موت کے وقت ڈمبلڈور کے پروفیسر سنیپ سے کہے گئے آخری الفاظ، جن کی افادیت، جن کا کرب صرف اور صرف ایک پورٹر ہیڈ سمجھ سکتا ہے۔ بھاری بوٹوں کی دھمک اندر کی جانب آنے لگی۔ زینیا نے تھوک نگلا، بیگ کو سینے میں بھینچ لیا، اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور اس کے لب ایک بار پھر پھڑپھڑائے۔ سیورس پلیز۔ اور بس اب کی بار سیاہ لباس والے شخص نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی، چند ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ زرد بتیوں کی روشنی، محل جیسا دربار اور زخمی لڑکی کی کلائی پکڑے کھڑا کیس گمبھیر۔ اگلے چند پلوں میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ محل کی راہداریوں میں وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے جانے کے ان بھول بھلیوں میں گم ہو گیا۔ زینیا پھولتی سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اس کے جسم میں اب جان باقی نہ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا اگر کیس نے اس کی کلائی چھوڑ دی تو وہ ابھی کے ابھی گر جائے گی۔ ایک بڑے سے لکڑی کے نقش و نگار والے دروازے کے قریب رک کر اس نے دروازہ دھکیلا، بھورے بیگ والی لڑکی کو دروازہ پار کروایا۔ پولیس والے اب شاہی دربار نما ہال میں جمع تھے۔ کیس نے ہراساں سی زینیا پہ ایک نظر ڈالی۔ ہیری پوٹر میں میرا سب سے پسندیدہ جادو جانتی ہو کون سا تھا؟ زینیا کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھی گئی۔ دیواروں میں بنتے راستے مجھے فیسینیٹ کرتے تھے۔ اس نے خود ہی اضافہ کیا اور واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور زینیا نے اپنے کندھے بھاری ہوتے محسوس کیے۔ اینکل بوٹ کی ضربیں اب جسم جلا رہی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا، اس کا چہرہ گیلا تھا۔ ضرب نے اس کے گوشت تک کو چیر دیا تھا۔ درد، اسے شدید درد ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھرتے چلے گئے۔ وہ دروازے سے لگتے ہوئے دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ بھورے بیگ کو ہنوز سنبھال رکھا تھا۔ آنسو خون کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ چہرہ جلنے لگا اور وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ ہال میں واپس آؤ تو ہلکے آسمانی رنگ کی وردی پہنے ہوئے پولیس آفیسر کے چہرے پہ بے بسی بھری برہمی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض والا مرد تمکنت سے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ گھنگریالے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سنجیدہ آنکھیں سامنے بیٹھے افسر پہ جمی تھیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی لڑکی ڈرگس کے ساتھ داخل ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میرا گھر مجرمین کی جائے پناہ ہے؟ کیسر، آپ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ لڑکی ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ بس آپ ایک دفعہ میں تلاشی لینے دیں، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم بس آپ کی وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ پولیس کو اختیار ہے کہ اس وقت آپ کے گھر کا چپا چپا چھان مارے۔ کیس نے گہری سانس بھری۔ جواب دیے بغیر اب وہ کال ملا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا آفیسر اس کا بس نہیں چلتا تھا اس رئیس سادے کا گلا دبا دے۔ ایس پی صاحب، آپ نے ہمارے گھر مہمان بھیج دی اور بتایا بھی نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے دوسری جانب مخاطب تھا۔ ایسے کیسے آپ کو کچھ معلوم نہیں؟ آپ کے پیٹی بھائی ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر تو سانس بھی نہ لیں کہ جا کے میرے گھر میں گھس آئیں۔ وہ رکا، سامنے سے کسی کی بات سنی۔
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کی تلاشی ہوگی؟ ٹھیک ہے، پھر میں پولیس کی مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر تلاشی کے بعد کچھ نہ ملا تو ڈی آئی جی صاحب میرے دوست کے بھائی ہیں، آگے جو کچھ ہوا پھر میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ صاف جتا رہا تھا کہ تلاشی کے بغیر جایا جائے، لیکن ابھی کسی ماں نے پولیس والوں سے زیادہ ڈھیٹ کوئی جنا نہیں تھا۔ یہ مخلوق نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ تلاشی شروع کی گئی، پولیس کی بھاری نفری یہاں سے وہاں پھیل گئی۔ مقصود بے چینی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، البتہ کیس سکون سے بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے موبائل پہ کینڈی کرش کھیل رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اسے معلوم تھا تلاشی ہوگی، وہ بس اپنا وقت لے رہا تھا۔ اسی پل اس نے پولیس کی نفری کو اوپری منزل کی جانب جاتے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس سے بے چینی ہوئی تھی، ظاہر البتہ اب بھی نہیں کیا تھا۔ اداکاری تو اس آدمی پہ ختم ہوتی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ وہی کمرہ تھا جہاں زینیا تھی۔ ابھی اس کمرے کا دروازہ کھلتا کہ کیس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میری اسٹڈی ہے، یہاں کسی کا داخلہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا کہہ رہا تھا۔ افسر نے گردن موڑ کر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پار اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ چاہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کھلے دل سے دی گئی آفر، یعنی یہ ڈھیٹ پولیس والا مانے گا نہیں۔ کیس گہری سانس لیتا اوپر چلایا، بوٹوں کی دھمک، جسم میں اٹھتا درد اور گڈ مڈ ہوتی آوازیں۔ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی زینیا حاکم کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ لاک دروازہ کھولنے کے لیے چابی لائی گئی، وقت سلو موشن میں گزر رہا تھا۔ آوازیں، چابی کا سوراخ میں جانا، زینیا کا ہتھیلی زمین پہ رکھ کر اٹھ کھڑے ہونا، کیس کا سنجیدہ چہرہ، پولیس افسران کے پرامید چہرے اور ان سب کے درمیان دروازہ کھل گیا۔ سامنے وہ منظر تھا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھلا ایسا کیا؟ اسٹڈی خالی تھی، کوری صاف، صفحات چٹ، بس ایک خون کا دھبا تھا جس پہ پولیس کی نظر پڑنے سے پہلے کیس کا بوٹ پڑ گیا تھا۔ شاید وہ خون آلود ہتھیلی زمین پہ رکھ کر اٹھی تھی۔ آسمانی وردی والے افسران کے چہروں پہ برہمی سی اتری، ساتھ بے بسی، کچھ مایوسی بھی۔ کیس نے بے تاثر نگاہیں اٹھا کر ایس ایچ او کو دیکھا۔ میرا سارا گھر پلٹ دینے کے بعد کیا اب آپ کی تسلی ہو گئی یا پھر کچھ رہتا ہے؟ گو کہ افسران مطمئن نہیں تھے، لیکن پھر بھی اسٹڈی چھان مار لینے کے بعد ان کو پلٹنا پڑا۔ معذرت، شکریہ، شک، ان سب کے ساتھ نیلی وردی والے افسران کو الوداع۔ ملازمین میں سے ہی کوئی افسران کو نیچے چھوڑنے گیا تھا۔ کیس بازو پشت پہ باندھے اسٹڈی میں کھڑا تھا، وہ نیچے نہیں گیا، اسے یہاں دھبا ڈھک لینے کو کھڑا ہونا پڑا۔ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ کتابوں کے ریک کی جانب بڑھایا۔ کتابوں کے ریک کو ایک طرف گھمایا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ سامنے ہوم سینما تمہارا منتظر تھا، نیلی روشنی میں ڈوبا سینما، قطار در قطار لگی کرسیاں، انہی میں سے ایک پہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی زینیا حاکم۔ کیس مسکرایا، یعنی وہ چالاک تھے۔ تم نے میری باتیں ڈیکوڈ کر لی، آئی ایم امپریسڈ، وہ ستائش سے کہتا ہوا آگے آیا۔ حالانکہ یہ پہیلیاں بجھوانے کا سب سے فضول وقت تھا۔ زینیا نے صاف کوئی سے کام لیا۔ کیا ہوتا اگر میں اس پہیلی کو سمجھ ہی نہ پاتی؟ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ ایک غیر مرد کے گھر میں یوں خفیہ کمرے میں بیٹھ کر اسے ڈرنا بھی چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی باتوں سے طاق بٹھانا چاہتی تھی۔ تم ایک پورٹر ہیڈ ہو، تم نے کہا تھا، اور اگر ایک پورٹر ہیڈ پہیلی نہ سلجھا سکے تو اسے فینڈم میں رہنے کا حق نہیں۔ میں تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا۔ زینیا کچھ نہیں بولی، بس تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ کیس مسکراتی ہوئی اس کی قریب رکھی کرسی پہ آ کر بیٹھا۔ مجھے اپنے جیسے ذہین لوگ پسند ہیں، ستائش سے کہا گیا۔ میں اپنے جیسی ہوں، جتاتا لہجہ۔ خود پرست لوگ تو اور زیادہ پسند ہے، ڈھیٹ پن۔ میں خود پرست نہیں، خود شناس ہوں، ضدی آواز۔ حاضر جواب لوگ بہت زیادہ پسند ہے، ہار نہ ماننے کی جستجو۔ وقت ذرا مختلف ہوتا تو میری حاضر جوابی تمہیں بدتمیزی لگ رہی ہوتی، بلا کی لاپرواہی۔ یعنی تم قبول کریو کہ تم بدتمیز ہو۔ اپنے نیگیٹو ٹریٹس کا ذکر خود کرنے والے لوگ بھی پسند ہیں، لاجواب کرنے کی صلاحیت۔ کیا کسی نے تمہیں بتایا کہ تم بحث کرتے ہوئے کتنے برے لگتے ہو؟ کیس مسکرایا، پھر اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ مجھے میرے منہ پہ برا کہنے والے لوگ حد سے زیادہ پسند ہیں۔ یہ تھی شہمات۔ زینیا نے گہری سانس لی اور چہرہ موڑ لیا۔ کیس اس کے قریب رکھی کرسی پر سے اٹھا اور دوسری کرسی کھینچ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھا، چہرہ ہتھیلی پہ گرا دیا۔ صاف ظاہر تھا وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ 2 دن پہلے تم میری کتابیں چرا رہی تھی، آج تم ڈرگز کے ایک بیگ کے ساتھ میرے گھر میں پناہ گزین ہو، اور پھر تم کہتی ہو تم میرا پیچھا نہیں کر رہی، اور پھر تم کہتی ہو کہ تم صرف ایک فوٹوگرافر ہو۔ 2 دن پہلے تم پارک میں پستول سمیت آتے ہو، اور آج تمہارے گھر میں خفیہ دروازے نکل آتے ہیں، اور پھر تم کہتے ہو تم ایک اچھے انسان ہو، تم ایک عام آدمی ہو۔ حساب بے باک ہوا۔ یہ باتیں منہ پہ مارنے کا ہنر کہاں سے سیکھا ہے؟ کیس کو تجسس ہوا۔ زینیا مسکرا کے آگے کو ہوئی۔ اپنی پچھلی بات کا جواب گول کر گئے تم، یہ باتیں گھما دینے کا فن کہاں سے سیکھا؟ اب کی کیس گردن پیچھے پھینک کر زور سے ہنسا تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کوئی سائیکوپیتھ نہیں بلکہ معصوم لگتا تھا۔ زینیا بیزاری سے اسے دیکھی گئی۔ یکدم وہ سیدھا ہوا، کچھ کہنے کو لب وا کیے، لیکن اسی لمحے اس کی نظر زینیا کی ناک میں پہنی لونگ پہ گئی۔ وہ چونکا تھا۔ تم شادی شدہ ہو؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ زینیا حیران ہوئی۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ کیس نے کندھے اچکائے۔ تمہاری ناک میں پہنا زیور ساری کہانی سنا رہے۔
تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج کل ایسی لانگ فیشن میں ان ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارے لہجے سے علاقائی عنصر صاف نمایاں ہے، اور علاقائی لوگ ایسے فیشن کو فحاشی سمجھتے ہیں۔ جتایا گیا۔ اب تم چاہتے ہوگے کہ میں تمہاری ذہانت سے مروب ہو کر تمہارے مداحوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں؟ وہ تندی سے بولی۔ کیس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے مداحوں کی لسٹ میں معتبر اور معزز لوگ شامل ہوتے ہیں، چور اور سمگلرز نہیں۔ زینیا نے تکان زدہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تھکا تھکا استفسار۔ دو چیزیں، پہلے مجھے آپ کہو اور دوسرا سچ۔ کیس نے انگلیوں پہ گنوایا۔ پہلے کی توقع چھوڑ دو، دوسرا کیا سچ تمہارے سامنے نہیں ہے؟ کیس کی نگاہوں میں سرد پن اتر آیا۔ تم کہانی گھڑ رہی ہو، اور کہانی کاروں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے وہ حقیقت جانیے جو تم چھپا رہی ہو۔ کہانی کار کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ بس حالات کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیتے ہیں۔ زینیا نے تصحیح کی۔ میں اس وقت کہانی کاروں کی تعظیم میں قصیدے لکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کہانی سننی ہے تو کہانی کار کی عزت کرنا سیکھو، ورنہ کسی کہانی کار نے تمہیں اپنی کہانی میں ڈال کر بہت بری موت دینی ہے۔ کیس نے ضبط سے گہری سانس لی۔ کہانی شروع کرے محترمہ۔ آخر میں ایک لفظ کا اضافہ کیا۔ زینیا مسکرائی۔ زخمی چہرے پہ بدی کی ملکہ جیسی مسکراہٹ تھی، اور اب وہ کہانی سنانے کو تیار تھی۔ یہ رات زینیا کی اسلام آباد میں قیام کی سب سے لمبی رات تھی۔ ہوم سینما کی نیلی روشنی معدوم ہو چکی تھی، اب لان کی اجلی سفید بتیاں تھیں، لکڑی کے کام والی کرسیاں اور میز پہ رکھا فرسٹ ایڈ کا باکس۔ ساتھ ایک ملازمہ کھڑی تھی جو زینیا کے چہرے کا زخم صاف کر رہی تھی۔ کیس ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اس کے سامنے بیٹھا تھا، گہری جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا۔ یعنی تم کہہ رہی ہو کہ اس رات پارک والا واقعہ اتفاق تھا، اور اس کے بعد آج میرے گھر میں داخل ہونا بھی ایک اتفاق ہے؟ یہ سارے اتفاق آخر تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے پاس کھڑی ملازمہ سے روئی کا گولا لے لیا۔ کیس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے جاؤ کہا، اور اب وہ دونوں ایک بار پھر روبرو تھے۔ میں نے ایک ایک حرف سچ کہا ہے، میرے الفاظ سچے ہیں۔ تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ تھکی ہوئی تھی اور کچھ بیزار بھی۔ یہ ڈرگز کا بیگ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ اس نے سوال بدلا۔ میں نے کل نین کو کال پہ بات کرتی ہوئے سنا تھا، وہ اس بیگ کو کسی یونیورسٹی اور کالج کی ٹرپ میں بھیجنے والی تھی۔ میں اسے ہزاروں بچوں کی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ ماشاءاللہ، یعنی خدمت خلق کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ یہ خدمت خلق نہیں ہے، میں اگر اسے بیگ لے جانے دیتی تو خود کبھی سکون سے نہ رہ سکتی۔ وہ یہی ڈرگز اکیڈمی اور یونیورسٹی کے بچوں کو دینے والی تھی، اور میں اکیڈمی یونیورسٹی دونوں جاتی ہوں۔ کیا سنجیدگی سے آگے ہوا؟ نام کیا ہے تمہارا اور کرتی کیا ہو؟ سینے پہ ہاتھ باندھ کر پوچھا گیا۔ زینیا حاکم، اور میں CSS کی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ یہاں اس شخص کے آسرے پہ تھی، بتاتی نہ تو کیا کرتی، جبکہ کیس اس نام پہ تھم گیا تھا۔ آس پاس ہوا بھی ساکن ہو گئی۔ تم زینیا حاکم ہو؟ کیا تمہیں اونچا سنائی دیتا ہے؟ وہ کوفت سے بولی۔ کیس اب بھی یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے تھے۔ کیا یہ وہی عورت ہے؟ ایک لمحے کو اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تم کہاں سے ہو؟ وہ بدقت کہہ پایا۔ زینیا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پنجگور سے۔ صاف نیرا جھوٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا گیا۔ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ اینٹوں کے بھٹے پہ مزدوری کرنے والوں کے جمع دار ہیں۔ گھر میں اور کتنے لوگ ہیں؟ 4 بہنیں اور 1 بھائی، دادا دادی اور 3 چچا۔ وہ بغیر رکے بغیر جھجکے جھوٹ پہ جھوٹ کر رہی تھی۔ وہ کم از کم ایک انجان آدمی کو اپنی شناخت نہیں بتا سکتی تھی۔ بتا دیتی اگر وہ شخص مہدی کمبیر جیسا ہوتا، کرسٹل کلیئر۔ یہ شخص اس کی وائبز مشکوک تھیں۔ کیس کو گویا بھی یقین نہ آیا۔ وہ یقین کر بھی کیسے لیتا؟ زینیا ایک عام نام تھا، لیکن وہی سرنیم اتفاق ہر دفعہ نہیں ہوتے۔ تم یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ غائب دماغی سے کہتے ہوئے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی موبائل تھا، اس کا رازدار، وہ جس پہ کئی وائس فلٹرز لگے تھے، لیکن اس بار وہ بغیر فلٹر کے کال ملا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ بالکنی میں سے نظر آتی زینیا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ روئی کو دوا میں ڈبو کر اپنے زخم صاف کر رہی تھی۔ چہرے پہ رندا ہوا سا تاثر تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، آنکھیں بار بار نمکین پانی سے بھر رہی تھیں۔ کئی بار اس نے لبوں کو سختی سے میچ کر خود کو کراہنے سے روکا۔ یہاں سے دور پہاڑوں کے شہر میں آؤ تو حاکم نواب کے گھر کی بیٹھک میں رکھا ٹیلی فون چنگھاڑتی ہوئی اپنی آواز آدھے گھر کو سنا رہا تھا۔ بشر کی شادی کی دعوت کے سلسلے میں ابا دادی بشر اور عروج گھر پہ نہیں تھے۔ آمنہ بیگم داڑھ کے درد کی وجہ سے رک گئی تھیں۔ کونج ان کے ساتھ رکی تھی۔ اس وقت اس بجتے ہوئے فون کے سامنے وہ دونوں بت بنی کھڑی تھیں۔ فون اٹھاؤ کونج، یہ عبداللہ ہے، آمنہ بیگم نے حکم دیا۔ کونج نے سہم کر ان کو دیکھا تھا، چہرے پہ دہشت تھی۔ خدا کو خوف کرے اماں، میں کیا کہوں گی اس سے، اور عبداللہ مجھے 1 منٹ میں پہچان لے گا۔ وہ ہول کر پیچھے ہوئی۔ اماں اب بے چینی سے چکر کاٹنے لگی تھیں۔ فون مسلسل بج ہی رہا تھا۔ اماں آپ کیوں پریڈ کر رہی ہیں؟ بشر آ جائے گا تو بات کر لے گا۔ بتائیں اس عبداللہ کو کہ اب شادی ہو گئی ہے زینی کی، جان چھوڑ دے وہ ہماری۔ کونج کے نزدیک یہی سب سے بہتر حل تھا۔ عبداللہ کو جس دن پتہ لگ گیا کہ زینی کی شادی ہو گئی ہے، اس دن 2 لاشیں ضرور اٹھیں گی، ایک زینی کی، دوسری اس کے شوہر کی۔
خدا کے لیے کون جب تک سچ چھپا رہ سکتا ہے چھپا لو، خدا کے لیے عبداللہ سے ذہنی بن کے بات کر لو۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ باندھ لیے تھے۔ کونج کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہوئی، شاکی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر اس بجتے فون کو۔ وہ نیم رضامند تھی، خوف زدہ اور پریشان بھی۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ بالکنی میں کھڑے کیس کے لیے لائن مل گئی تھی۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، زینیا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی اور آنکھیں موندی ہوئی، یعنی یہ وہ عورت نہیں تھی۔ ہیلو، میں عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ بھاری گمبھیر آواز پہ کونج کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ مر کر بھی زینیا نہیں بن سکتی تھی۔ ہیلو، کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ وہی آواز جسے اب میں سننا نہیں چاہتی۔ کیس ٹھہر گیا۔ لان میں موجود لڑکی یہ کوئی اور تھی۔ اسے یقین آنے لگا۔ تم چاہو یا نہ چاہو آواز تو تمہیں اب یہی سننی پڑے گی۔ کیس کی سنجیدہ آواز دوسری طرف ابھری۔ کونج نے شکوہ کناں نظروں سے اپنی اماں کو دیکھا۔ یہ کس کے ساتھ پھنسا دیا تھا؟ میں اپنی مرضی کے خلاف نہیں جاتی عبداللہ، میرے حوالے سے خوش فہمیاں نہ پالا کرو۔ وہ بالکل اسی طرح جواب دے رہی تھی جیسے پہلی بار۔ کیس کے دل میں طمانینت سی اترنے لگی۔ تمہارے حوالے سے بہت امیدیں ہیں، مجھے بس ان کا خیال رکھنا۔ اس کی آواز ہی ایسی تھی کہ کونج کی ہتھیلیاں پسینے بھرنے لگیں، لیکن اداکارہ وہ بھی ٹاپ کی تھی۔ جو دو گی وہی واپس آئے گا۔ تم نے امیدیں توڑ دی تھیں عبداللہ۔ رنج، ملال، کرب، ان سب کو ملاؤ، پھر یہ زینیا حاکم کی بہن کا لہجہ تھا۔ تمہارے گلے سننے کے لیے کوئی اور دن طے کریں گے، فی الحال وقت نہیں، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ دل میں سکون سا بھر گیا تھا۔ اس کی منگیتر اب بھی وہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ نہ مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مختلف نہیں ہو سکتے۔ وہ اب نیچے چلا آیا۔ رات گہری ہونے لگی تھی۔ اب اس لڑکی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ واپس آ کر زینیا کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ بس ایک آخری پھانس دل سے نکل جائے۔ 3 سال ہو گئے۔ تمہارا شوہر کہاں ہے اور تمہاری باقی فیملی یعنی سسرال؟ سسرال والے ساتھ نہیں رہتے۔ میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میرے شوہر کو دوسری شادی کا کہا گیا تو وہ نہیں مانا، اس لیے گھر سے نکال دیا۔ مجھے یہاں چھوڑا ہے اور شوہر سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ اس آخری سطر کے علاوہ اس نے سب جھوٹ کہا تھا۔ کیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تمہیں چھوڑاؤں۔ زینیا جانتی تھی وہ اسے چھوڑنے نہیں بلکہ کسی طرح سے اس کی کہی باتوں کی تصدیق کرنے جا رہا ہے۔ زینیا اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ہی پل میں اس کا ذہن پلان بنا چکا تھا۔ کیا میں باتھ روم استعمال کر سکتی ہوں؟ مجھے چہرہ صاف کرنا ہے۔ شائستگی سے اجازت چاہی۔ کیس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے شیور، یہ لے جائے گی کہا اور پاس کھڑی باادب ملازمہ کو اشارہ کیا۔ زینیا اس کے ساتھ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو اس کے چہرے سے پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ آستین گیلی ہو گئی تھی، پلکوں پہ اب بھی پانی ٹھہرا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ اسے دیکھ کر دیکھتے رہنے کو جی چاہے، لیکن کیس اسے اس خوبصورتی کی وجہ سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ مماثلت ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے اندر جو اپنا اپنا لگتا تھا۔ وہ آج کل بالکل ویسی تھی جیسے کئی سال قبل اس شہر میں آنے والا کیس۔ وہ اس کا لیسر ورژن تھی۔ چند منٹ بعد وہ لمبی اونچی نیچی ڈھلوانوں والی گلی میں ساتھ چل رہے تھے۔ کیس کچھ خاموش تھا۔ کیا مجھے وہاں جانا چاہیے؟ کیا پتہ پولیس اب بھی وہاں ہو؟ زینیا کو خدشہ لاحق ہوا۔ بات ہو گئی ہے میری افروزہ میڈم سے، پولیس جا چکی ہے۔ نین تارا پکڑی گئی ہے اور ہاسٹل کے باہر پولیس سیکیورٹی کے طور پہ تعینات ہے۔ وہ رکا، گردن موڑ کر ساتھ چلتی لڑکی کو دیکھا۔ گھبراؤ مت، تم نے بے وقوفی ضرور کی ہے لیکن تم اس میس سے نکل آؤ گی۔ وہ دلاسا دے رہا تھا یا تانا؟ یہ بے وقوفی نہیں، نیکی ہے۔ 21ویں صدی میں نیکی نے اپنا نام بدل لیا ہے۔ وجہ تبدیلی نیکی کے نام پہ ہونے والے تمام فراڈ۔ زینیا خاموش رہی، کندھے پہ ٹنگے بیگ کو مضبوطی سے چڑھایا۔ وہ گلی کے نکڑ سے اب ہاسٹل والی گلی میں مڑ رہے تھے۔ اپنے شوہر کو نہیں بتاؤ گی آج جہاں کیا کچھ ہوا ہے؟ ضرورت نہیں ہے، شک کرے گا۔ زینیا نے بات ہوا میں اڑائی۔ اور اس بیگ کا کیا؟ تمہارا گروہ کب آئے گا اسے لینے؟ میرا اگر کوئی گروہ ہوتا تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی کہ تمہیں جان سے مار دیں۔ وہ جل کر بولی، میں تمہارا محسن ہوں، کیا تمہیں زیب دیتا ہے میرے لیے ایسے الفاظ کہو؟ اسے صدمہ لگا تھا۔ کیا تم پلیز تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں ہو سکتے؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں خاموش رہوں؟ میرے گھر میں 3 کلو ڈرگس ہے اور تم کہہ رہی ہو میں خاموش رہوں؟ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے بولا، وہی ڈرگس پھانک کر مر جاؤ۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، جب بولی تو بس اتنا، میں 1-2 دن میں وہ بیگ لے جاؤں گی اور ساری ڈرگس جلا دوں گی۔ تم یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈسپوز کر دوں گا۔ یہاں نہیں ہو، اپنے لیے مشکلات مت بڑھاؤ۔ وہ دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا، کبھی جھلسا دیتا تھا اور کبھی ٹھنڈی چھاؤں دیتا تھا۔ اول تو مجھے تمہاری بات پہ اعتبار نہیں ہے، دوئم تم مجھے اتنے فیور کیوں دے رہے ہو؟ ہاسٹل کے باہر وہ دونوں رک گئے۔ سیاہ شلوار قمیض والا مرد براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ شہر، جب میں یہاں نیا تھا اس نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے۔ یہاں کے لوگ مانسٹرز ہیں۔ تم یہاں نہیں ہو، میرا عکس دکھتا ہے تم میں۔ ایک اور چھوٹے شہر سے آنے والے انسان کو علاقائی تعصب کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ یہ شہر تمہیں بہت کچھ سکھائے گا زینیا حاکم، تجربے کم، باتوں سے زیادہ سیکھو۔ اچانک سے وہ اتنا نرم ہو گیا تھا کہ یقین نہیں آتا تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ اس لڑکی میں اسے اپنا پچھلا ورژن نظر آیا تھا، اور جن لوگوں نے
اپنی زندگی میں برے تجربے کیے ہوں وہ اپنے جیسوں کو بچا لیا کرتے ہیں، ایسے لوگ سیویئرز ہوتے ہیں۔ اسی پل دروازے پہ افروزہ بیگم نمودار ہوئیں، سخت مضطرب چہرہ، اڑی اڑی سی رنگت۔ زینیا کو دیکھتی تاثرات میں سختی اتر آئی۔ دروازے پہ کھڑے کھڑے ہی اسے سخت سست سنائیں، جھڑکا، ڈپٹا اور پھر اندر دفان ہو جانے کا اشارہ کیا۔ کیس وہیں کھڑا رہا۔ اندر چلی گئی تو افروزہ بیگم کا دھیان کیس پہ جا ٹکا۔ یہ چھوٹے علاقوں کے غریب بچے، جانتے ہو ان کو ڈیل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ وہ کیس کو اچھے سے جانتی تھی۔ مہدی کے توسط اس کے علاوہ کئی بار پارک میں ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ ہم چھوٹے علاقوں سے آنے والے اپنی مرضی سے نہیں آتے، کئی بار بھیجا جاتا ہے اور کئی بار لایا جاتا ہے۔ ہمیں ڈیل کرنے کی بجائے اگر قبول کر لے تو مشکل نہیں ہوتی۔ کیسے ایسے انداز میں بولا کہ افروزہ نے ٹھہر کے اسے دیکھا۔ یہ شخص آج مختلف لگا تھا، اس کی آنکھوں میں ماضی بول رہا تھا۔ تمہارا شکریہ کیس، تم نے اپنی دوست کی خاطر سے ہی ہماری بہت مدد کی ہے۔ پولیس یہاں سے صرف تمہارے تعلقات کی وجہ سے گئی ہے۔ کیس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، گویا شکریہ قبول کیا ہو۔ وہ لڑکی میری دوست نہیں ہے، میں اسے جانتا تک نہیں، البتہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ آئی کہاں سے ہے۔ یوں نام نہ جوڑیں افروزہ۔ لو تمہیں نہیں بتایا، بلوچستان سے آئی ہے، تمہارے صوبے سے پنجگور یونیورسٹی سے ٹاپ کیا ہے۔ ویسے وہ آگے کو ہوئی، شرارت سے اسے دیکھا۔ 3 سال سے شادی شدہ ہے، تمہارا کوئی چانس نہیں ہے۔ اوپر سے شوہر اس کا ایسا شکی مزاج ہے کہ اللہ معاف کرے۔ وہ بولنے پہ آئیں تو بولتی چلی گئیں۔ کیس مسکرایا تھا، خدا کا خوف کرے میں منگنی شدہ ہوں اور کسی عورت کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ خیر وہ میرے صوبے سے ہے، بس یوں سمجھ لیں، اسی لیے مدد کی ہے۔ چند لمحے مزید وہیں کھڑا رہا، مختلف معاملات کے بارے میں بات کرتا ہوا، پھر اس نے جانے کو اپنے قدم موڑے۔ اسی لمحے اسے بالکنی میں کوئی نظر آیا، ساتھ ساتھ ہلکی آواز بھی آتی تھی۔ میں کسی مسئلے میں پھنس گئی تھی، ورنہ کیوں نہ اٹھاتی تمہارا فون۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہاں تو اگر شوہر تو سر پہ چڑھ جاؤ گے۔ بالکنی میں کھڑی زینیا یہاں سے وہاں چکر لگاتے برہمی سے کہہ رہی تھی۔ کیس نے چند لمحے رک کے اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ناموں کے ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک ہی ہو۔ واپس گھر کی طرف جاتے بھی اس کا دل ہلکا تھا، ہوا سے بھی ہلکا۔ یہاں سے دبے دبے قدم لیتے ہوئے بالکنی میں آؤ تو زینیا نے کیس کے جاتے ہی وہ جعلی کال بھی ختم کر دی تھی۔ تھکے تھکے قدم لیتی وہ اب بیڈ کی طرف چلی آئی اور پھر ڈھیسی گئی۔ سارا بدن تھکن سے چور تھا، کمرہ بکھرا ہوا اپنی بربادی کی تمام داستان سناتا ہوا۔ اسی لمحے اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ شیزل سیمسن تنے ہوئے تاثرات لیے اندر آئی۔ زینیا اسے دیکھتے ہوئے چند منٹ پیچھے چلی گئی۔ سفید بتیوں والے محل کا باتھ روم، زخمی چہرے والی لڑکی نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ واش بیسن کا نل کھول کر اس نے پانی کی دھار بہنے دی۔ سلسلہ مل گیا، سامنے سے کچھ کہا گیا لیکن بغیر کچھ سنے اس نے اپنی کہی۔ میں ایک آدمی کے ساتھ ہاسٹل واپس آؤں گی، وہ میری ڈیٹیل پوچھنے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھو میں پنجگور سے ہوں اور میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر شکی مزاج ہے۔ وہ چھوٹتے بولی جبکہ دوسری جانب شیزل کی تیوری چڑھ گئی۔ میں تم پہ یہ احسان کیوں کروں گی مس زینب؟ آخری الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ کیونکہ میں بھی وائب پہ یقین رکھتی ہوں اور تمہاری وائب کہتی ہے کہ ان دنوں تم کنگال ہو۔ میری الماری میں اسٹرابری ملک کا پورا کارٹن ہے اور کولڈ کافی کے 3 پیکٹ۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی۔ حال میں کھڑی شیزل تندھی سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی زینیا؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بلوایا۔ آنٹی کو میں نے کس طرح سے منایا تم جانتی ہو؟ زینیا نے جواب نہیں دیا، بس یوں ہی پڑی رہی۔ تم نے نین تارا سے جھگڑا کیا، مجھے لڑکیوں نے بتایا ہے۔ تم گھر سے بھاگ گئیں۔ تم نے زینیا، تم نے وہ بیگ اب بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ تم الماری میں رکھی ہیں تمہاری چیزیں، لے لو اور پلیز جاؤ۔ وہ بیزاری سے بڑبڑائی۔ اب کہ شیزل کے صبر کی حد ہو چکی تھی، وہ پپری شیرنی کی طرح اس کے قریب آئی اور بازو سے کھینچ کر سیدھا کر کے بٹھایا۔ زینیا کا بازو بری طرح جلنے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ زینیا غرائی تھی۔ شیزل البتہ پرسکون تھی، سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں ہر دفعہ تمہاری مدد صرف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ تم سے کچھ چاہیے؟ زینیا جواب دیے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ میں شیزل سیمسن صرف اپنے لیے جیتی ہوں، اپنی مدد کرتی ہوں، اپنے ساتھ خوش رہتی ہوں، لیکن اگر یہی سب میں کسی اور کے لیے کرنا چاہوں تو سمجھ جاؤ میرے لیے وہ اہم بن چکا ہے۔ سرگوشی کر کے وہ پیچھے کو ہوئی، اسے غصہ آ رہا تھا، حد سے زیادہ غصہ۔ میز پہ رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس نے غٹاغٹ پانی پی لیا۔ پھر زینیا نے اسے بیڈ کی پائنیتی کے قریب بیٹھے دیکھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ 1 سانس، کام ڈاؤن شیزل۔ 2 سانس، تمہیں تمہارے اعصاب پہ قابو ہے۔ 3 سانس، تمہارے جذبات تم پہ حاوی نہیں ہو سکتے، ان کی اتنی جرت۔ 4تھی سانس پہ اس نے آنکھیں پٹ سے کھول دیں۔ اب وہ پرسکون تھی، چہرہ شانت، آنکھیں شانت۔ زینیا بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے ہم سے جھوٹ بلوایا زینیا، مجھے جاننے کا حق ہے کیوں؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے وہ شخص غیر آرام دہ کر رہا تھا، وہ کچھ مشکوک تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، شاید شناسائی کی کوئی رمق۔ مجھے اسے پیچھا چھڑانا تھا اور مجھے جو بہتر لگا وہ کر دیا۔ میں نے یہی بات آج یونیورسٹی میں بھی کئی لڑکوں سے کہی ہے۔ میرا چہرہ میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا اور سچا جواب۔ اور اب آنٹی کو کیا کہو گی؟
آنٹی سے صبح بات ہوگی، صبح ہونے میں 6 گھنٹے ہیں، تب تک میں 6000 جھوٹ تیار کر سکتی ہوں۔ وہ واپس لیٹ گئی تھی۔ شیزل کئی لمحات تک یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر جب بولی تو اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو زینیا؟ آواز میں ہلکا سا خوف تھا۔ میرے بھائی نے کہا تھا یہ بڑا شہر ہے، یہاں بڑے جانور ہیں، میں ان جانوروں سے لڑنے کے لیے اپنے ناخن تیز کر رہی ہوں۔ کوئی مجھے کھا جائے اس سے پہلے مجھے ان کو نوچنا آنا چاہیے۔ ہم صبح بات کریں گے، شیزل کہتی ہوئی اٹھی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ پٹ واقعے، اسٹرابری ملک کے کاٹن، کولڈ کافی ہاتھوں میں لی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ کوئی کچھ دیر قبل کہہ رہا تھا کہ اسے چیزوں سے غرض نہیں، زینیا نے طنز کیا۔ چیزیں ہوتی تو واقعی غرض نہ ہوتی، اسٹرابری ملک اور کافی تو سانس ہیں۔ وہ بھرے ہوئے ہاتھ لے کر نکل گئی۔ زینیا نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سکون کی نیند چاہیے تھی، اس سارے وقت میں کم از کم نیند پہ اس کا حق تھا۔ اگلے دن صبح بوجھل سی تھی۔ زینیا حاکم صبح سویرے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ آنٹی نہ جانے کن کن لوگوں سے مل رہی تھیں، انہیں جلد از جلد اس سارے میں سے نکلنا تھا۔ خوف و ہراس تھا کہ کیا کئی لڑکیاں منہ اندھیرے اپنے گھروں کو لوٹ گئیں۔ یونیورسٹی کی بھیڑ آج معمول سے ہٹ کر تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس جو سالہ سال شکل تک نہیں دکھاتے تھے، آج وہ بھی کتابیں سینے سے لگائے مٹر گشتی کرتے نظر آ رہے تھے۔ آڈیٹوریم کی جانب آؤ تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور پھر یوں ہی چلتے پھرتے زینیا کے کانوں میں خبر پڑی کہ آج مہدی کبیر اسپیچ دینے والے ہیں۔ لوگ اس کے الفاظ سننے کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ آج زینیا کی کلاس مارننگ ٹائم تھی۔ وہ جس وقت پہلی کلاس لے کر باہر نکلی، اسی وقت مہدی کبیر چند لوگوں کے جھرمٹ میں سے اپنے قریب آتا دکھائی دیا۔ اس نے سفید گول گلے والی شرٹ کے اوپر ڈینم جیکٹ پہن رکھا تھا، کارگو پینٹس کے ساتھ سفید سنیکرز اور بال اچھے سے سیٹ کیے۔ وہ معمولی چہرے والا مرد آج واقعتاً اچھا لگ رہا تھا۔ وہ 4 لوگوں کے درمیان اس کے قریب نہیں رک سکتا تھا، سو موبائل نکال لیا، کھٹ کھٹ میسج ٹائپ کیا اور خود سے ذرا فاصلے پہ کھڑی لڑکی کے نمبر پہ روانہ کر دیا۔ میری اسپیچ سننے آڈیٹوریم میں ضرور آئیے گا سرکار۔ زینیا نے میسج پڑھا لیکن جواب نہیں لکھا۔ وہ اسی طرح لوگوں کے جھرمٹ میں گھرا اس کے ساتھ سے گزر گیا۔ اسی پل اس کی نظر زینیا کے چہرے کے زخم پہ پڑی۔ اس کی آنکھیں تفکر سے سکڑیں، لیکن وہ پھر بھی اس کے پاس نہیں رکا۔ آج وہ موضوع محفل تھا، یعنی وہ جس کے ساتھ رکتا وہ بھی موضوع بنتا۔ کئی پل بعد آڈیٹوریم میں عقبی نشستوں میں سے ایک پہ بیٹھی زینیا حاکم پروگرام کی ابتدا کسی نئے اسپیکر سے کروائی گئی تھی۔ مہدی اسٹیج کے سامنے والی کرسیوں پہ بیٹھا تھا۔ اس نے 1-2 بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر کچھ پل بعد زینیا نے اپنے موبائل کی جلدی بجھتی اسکرین دیکھی۔ مہدی کبیر ایک نئے نمبر سے میسج کر رہا تھا۔ وہ پیچھے جا کر بیٹھ سکتا تھا، لیکن ایک خط تھی جسے وہ قائم رکھے ہوئے تھا۔ تمہارے چہرے پہ کیا ہوا ہے؟ اسکرین پہ لکھے الفاظ متفق تھے۔ حادثہ ہو گیا تھا، کیا آپ نہیں جانتے؟ پیغام کی ٹون بجی تو مہدی نے فوراً موبائل دیکھا۔ میں کل مری میں تھا، آج صبح واپس آیا ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ اب کیسی ہو؟ میں اتنی حساس نہیں ہوں جتنی آپ بنا رہے ہیں۔ خود کو دیکھیں، بازو پہ پٹی بندھی ہے، گولی لگی ہے اور زخم ہرے ہیں۔ ڈر نہیں لگتا اس ہجوم سے؟ مہدی مسکرایا۔ آس پاس کے لوگوں اور شور کو چھوڑ کر وہ سر جھکائے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا۔ مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں ہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ یک سطری پیغام۔ زینیا بھی کچھ لکھتی کہ رک گئی۔ اسٹیج پہ مہدی کے نام کی پکار ہوئی۔ وہ اپنے اصلی اعتماد اور آنکھوں میں چمک کے ساتھ اسٹیج کی طرف جا رہا تھا، جیسے یہی تو اس کا پسندیدہ کام ہو، جیسے وہ لوگوں کے لیے ہی بنا ہو۔ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اس نے مسکرا کر لوگوں کو دیکھا۔ اس کے اعزاز میں تالیاں پیٹی گئیں، زور زور سے اس کا نام چلایا گیا۔ کئی لوگ اسے عقیدت اور محبت سے دیکھ رہے تھے۔ زینیا کو اندازہ ہوا کہ وہ کافی مشہور تھا۔ آج ہم بات کریں گے باؤنڈریز، یعنی حدود پہ۔ حدود کیا ہوتی ہیں، ہر رشتے میں کس حد تک ضروری ہوتی ہیں اور ان کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ سب مجھے سننے کو تیار ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ جوش، اشتیاق، والہانہ پن سب گڈ مڈ ہونے لگے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حدود کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ اسٹیج پہ یہاں سے وہاں چلتے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ حدود کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی انسان کی کوئی بات بری لگے، اس کی کسی عادت سے آپ بیزار ہوں، یا پھر اپنے بارے میں کی جانے والی کوئی بات پسند نہ ہو، تو اس انسان کو روکا کیسے جائے؟ ہم سب سنتے ہیں کہ باؤنڈری بناؤ، باؤنڈری بناؤ، لیکن آخر یہ باؤنڈری ہے کیا چیز؟ اس نے چہروں پہ ناسمجھی سجائے لوگوں کو دیکھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی زینیا حاکم کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ کونچ کا بجھا بجھا سا چہرہ تھا۔ زینیا برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے فریحہ اور فرحین سے دوستی کر لی اور ان دونوں نے تمہاری تصاویر گروپ میں بھیج دیں، اور مجھے بتاؤ اسلام آباد سے جوتوں کا ہار بھیجوں یا پھر یہاں بیٹھ کر میں اپنا سر پھاڑ دوں؟ تمہیں آخر ضرورت کیا تھی ان دونوں سے دوبارہ دوستی کرنے کی؟ یار زینی، دوستی کرنا گناہ تو نہیں ہے، اور میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، بات ختم ہو گئی، اب بس بھی کر دو۔ کونج نے بات ہوا میں اڑانی چاہی، لیکن شاید زینیا ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ میں کیا کرتی؟ معاف نہ کرتی اسے؟ ہمارے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ معافی، درگزر، کیا ان کا پیغام چھوڑ دیں؟ میں دین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن میں معافی اور حدود کا فرق جانتی ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ معاف مت کرو، میں نے یہ کہا ہے کہ معافی کے بعد پہلے والی جگہ نہ دو۔
یہ حدود ہوتی ہیں. گونج ایک دفعہ ہرٹ کرنے والا بار بار کرے گا، اس لیے ایک لکیر کھینچ کر اسے بتاؤ کہ اس کے پار آنا برا ہوگا. خدا کا واسطہ ہے زینی، میں گونج حاکم ہوں، میرے لیے کچھ بھی اتنا آسان نہیں جتنا تمہیں لگتا ہے. حدود کیا ہوتی ہیں؟ کیا ایک لکیر، ایک جھگڑا؟ تیز ترش لہجے میں سمجھائی گئی ایک بات. حدود نرمی سے طے کی جاتی ہیں. آپ کو نہیں پسند آپ کے دوست آپ کے خاندان یا آپ کے کسی عزیز کے بارے میں غلط بات کہیں تو انہیں آرام اور تحمل سے بتائیں کہ آج کے بعد یہ بات نہ کی جائے، ورنہ وہ آپ کو کھو دیں گے. آپ کو پسند نہیں کوئی آپ کے قد، عمر، رنگت، بال یا پھر کسی انسیکیورٹی کے بارے میں بات کریں، مذاق اڑائیں تو انہیں روکیں کہ آج بھی دیر نہیں ہوئی. اپنے لیے ایک حد قائم کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی. اوہ، یعنی بھابھی اپنا سارا کام تم سے کرواتی ہیں؟ کیوں؟ کیا تم اس کی نوکر لگی ہو؟ گھر اس کا ہے نا، بشر شوہر ہے اس کا، کام خود کیوں نہیں کرتی؟ گونج ہاتھ اٹھا کر اسے آہستہ بات کرنے کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ زینیا ہی کیا جو کسی کی سن لے. آئندہ سے تم اس کے حصے کے کام نہیں کرو گی، اسے میں کے جانے تو اپنا حصہ دے پھر جائے. زینیا کا لہجہ حتمی تھا. اگر میں نے دوبارہ سنا کہ اس نے اپنے کام بھی تمہارے سر تھوپ دیے تو خدا کی قسم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. گونج کے چہرے پہ رندا ہوا سا تاثر تھا. وہ مجھ سے کام نہیں کرواتی، وہ بیچاری تو بس بیمار رہتی ہے اور اسی وجہ سے میں خود اسے آفر کر دیتی ہوں. تم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی ہو؟ زینیا نے اسکرین کے پار اپنی بہن کو دیکھا. عروج وہی لڑکی ہے جو اپنے ماں کے گھر میں سارے کام خود کرتی تھی، وہ بیمار نہیں ہے. گونج، مبارک ہو تمہیں استعمال کرنے والے لوگوں میں ایک اور اضافہ، اور لعنت ہو کہ تم اب تک نہیں سمجھ سکیں. اس کا لہجہ سخت تھا. گونج آنکھوں میں نمی لیے چند پل اسے دیکھتی رہی اور پھر کھٹ سے اسکرین گرا دی. زینیا کے تو سر پہ لگی، تلووں پہ بجھی. ہم باؤنڈریز نہ بنا کر لوگوں کو اپنا فائدہ اٹھانے دیتے ہیں. جیسا کہ اب ایک لڑکی کی نئی شادی ہوتی ہے تب وہ اپنی دیورانی، نند اور ساس کے کام بھی کبھی کبھار خود کرنے لگ جاتی ہے. اس کا یہ عمل اس کے سسرال والوں کی امیدیں بڑھا دیتا ہے. چند دن بعد وہ ان کاموں سے تھک جاتی ہے اور پھر اس کے سسرال والوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گئی ہے. یوں گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے باؤنڈریز پہلے دن سے بنا لینی چاہیے. جب آپ کسی تعلق میں نئے جاتے ہیں تو اگلے انسان کی ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں. وہ آپ کو کہے گا فلاں کے گھر نہیں جانا، آپ اس سے پوزیسیونیس سمجھ کر مان لیں گے. کچھ عرصے بعد یہی سب پابندی لگے گا اور تعلق میں دراڑ پڑنا شروع. اپنی حدود آپ کو ہمیشہ معلوم ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، کیا چیز آپ کو تھکا رہی ہے اور کیا ہے جس کے ساتھ آپ آرام دہ رہ سکیں گے. کال بند کر کے وہ جو ہی مڑی، شہزل اس کے سامنے کھڑی تھی، سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی. ہاتھ میں کولڈ کافی کا کپ، بال آج بریڈ میں بندھے تھے. اس طرح ڈیل کرو گی تو بچی باؤنڈری نہیں بنائے گی بلکہ باغی بنے گی. تو پھر کیا کروں؟ رہنمائی فرمائیں. اسے باؤنڈری بنانا سکھا رہی ہوں، آج سیکھ لے گی تو کل کام آئے گا. اس کے پہلے تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے لک مت دو، تمہیں باؤنڈری پتہ ہونی چاہیے کہ ایک 17 سالہ لڑکی کو کیسے ڈیل کرنا ہے. آج اگر اسے بتا رہی ہو کہ اس نے فلاں غلطی سے کتنا نقصان اٹھایا تو کل اسے یہ بتاؤ کہ فلاں قدم سے کتنا فائدہ اٹھایا. ڈانٹتی رہو گی تو ڈھیٹ بن جائے گی، بلیم کرو گی تو عادی ہو جائے گی، لیکن اگر واقعی سمجھاؤ گی تو سمجھ جائے گی. وہ میری بہن ہے، میں جانتی ہوں اس کے لیے کیا غلط ہے کیا صحیح. تم تو سیدھا چاہتی ہو کہ میں اسے کنویں میں دھکا دے دوں. بالکل میں یہی چاہتی ہوں. وہ میری بہن ہے، میری اولاد جیسی، میں اسے گرنے دوں؟ طنز تھا یہ یا شاید بے یقینی؟ بالکل اسے گرنے دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اسے کنویں میں چھلانگ لگانے دو تاکہ اسے پتہ چلے رسی کے ذریعے اوپر آنے سے ہاتھوں میں کیسے زخم پڑتے ہیں. تم نے اسے خوفزدہ کیا ہوا ہے. مضبوط بننا اس کے لیے بلا جیسا بننا ہے، اور وہ خود کو پری سمجھتی ہے. مجھے پریوں سے نفرت ہے کیونکہ وہ غیر حقیقی، بے یقینی اور ضرورت سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے اب ایک چڑیل تو یہی کہے گی. لبوں میں دبا اسٹرا، آنکھوں میں بے پرواہی اور شیزل سیمسن یہ جا وہ جا. باؤنڈری بنانے کا کوئی الگ سے وقت نہیں آتا. اگر آپ کو لگتا ہے شروعاتی وقتوں میں آپ حدود نہیں بنا سکے تو اب بنائیں. کچھ کام ابھی اور اسی وقت کیے جاتے ہیں. یہ باؤنڈری سب سے پہلے تو سامنے والے کو حیرت زدہ کریں گی، پھر مشتعل، اور اس کے بعد 2 چیزیں ہوں گی. اگر سامنے والے کو آپ کی پرواہ ہوگی، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوگا تو اپنا رویہ بدل دے گا، ورنہ وہ اس سے بھی زیادہ برا پیش آنے لگے گا. لیکن کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ موجود انسان کی حقیقت جان لیں؟ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے لیے اس کے جذبات کیا ہیں، تعلق میں ہماری اہمیت کیا ہے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی آپ کی جان بخشی نہیں کرے گی. آنکھیں کھول کر سامنے دیکھیں، پھر اگر جان گئی تو بھی کیا پرواہ، کم از کم آپ نے کوشش تو کی. شیزل کے جانے کے بعد وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی. جب تک وہ اپنی بہن کے ساتھ تھی تب تک سب اچھا تھا، کم از کم اس کے سامنے تھا. اس وقت اسے واقعتاً اپنی چھوٹی بہن کی فکر ہوئی. فون کی ہارٹ پہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا. بالاج کی واٹس ایپ کال آ رہی تھی. جلدی آنکھیں مونتے ہوئے خود کو بیڈ پہ گرا دیا اور موبائل کان سے لگایا. کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ دلکش لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا. زینیا نے سکون محسوس کیا. کوئی تو ہو جو تپتی دھوپ میں سائبان بنے. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کام کیسا جا رہا ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اور تمہیں میرے سے زیادہ کام کی فکر نہیں ہے؟
کل رات بھی یہی پوچھا تھا اور اب بھی یہی. تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں فارغ بیٹھا ہوں؟ وہ چڑھ ہی دوڑا تھا. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا بالاج. بات مت بڑھائیں بالاج. آپ اپنی ورک پلیس کا غصہ مجھ پہ مت اتارا کریں. حد قائم کی گئی چاہے کچھ دیر سے ہی صحیح. چند لمحے وہ مزید بولتا رہا اور زینیا جواب دیتی رہی. کچھ وقت بعد وہ نرم پڑ چکا تھا جب زینیا نے نرمی سے بات کا آغاز کیا. میں کل ایک پرائیویٹ ایجنسی میں انٹرویو دینے جا رہی ہوں. صرف شادیوں میں فوٹوگرافی کرنی ہوگی اور بس. میں آپ کو ڈیٹیلز بھیجتی ہوں. پڑھنے گئی ہو بس پڑھائی پہ دھیان دو نا. ضرورت کیا ہے اس فوٹوگرافی کی؟ خواہ مخواہ مردوں کے بیچ اٹھنا بیٹھنا. وہ واضح طور پہ غیر آرام دہ ہوا تھا. آپ کو اگر شادی کرنی تھی تو خاندان میں 10 اور لڑکیاں تھیں جن کو کریئر نہیں گھر بنانا تھا. ان کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ لہجہ دھیما تھا مگر مضبوط. میں ہر روز ایک ہی بات آپ کو بار بار نہیں سمجھا سکتی اور نہ مجھ سے کہا کریں کہ میں کریئر چھوڑ دوں. میں رشتہ نبھا رہی ہوں بالاج. کوشش آپ بھی کریں. یک طرفہ کوششوں میں انسان رہ جاتے ہیں, تعلق ختم ہو جاتے ہیں. تم نے آخر اسلام آباد ہی کیوں آنا تھا؟ وہ ایک پل کو رکا. فون پہ اس کی گرفت سخت ہوئی. کیا اس لیے کہ یہ عبداللہ کا شہر ہے؟ زینیا کی گرفت اس رشتے پہ ڈھیلی پڑ گئی. دل پہ کسی نے کھینچ کر تھپڑ مارا تھا. وہ بے یقینی کے عالم میں کچھ کہہ ہی نہ سکی. بالاج اسے ماضی کے تانے دے رہا تھا. کیا واقعی؟ تم کہتی ہو میں انسیکیور ہو رہا ہوں, لیکن کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ تمہارے دل میں آج بھی عبداللہ ہے, اسی لیے تم اس کے شہر میں آئی ہو. تم اسلام آباد عبداللہ کے لیے آئی ہو نا؟ میں وہ اگلا کوئی لفظ نہیں سن سکی. سماعتوں پہ پردے پڑ گئے. آنکھوں میں اب تک بے یقینی تھی, شوق تھا. رفتہ رفتہ کنارے نم ہونے لگے. پھر ایک سیل سا رواں ہوا, لیکن وہ بالاج کو کچھ کہہ نہ سکی. پہلا تانا, پہلی گالی, پہلا تھپڑ عورت کے لیے ہمیشہ بے یقینی ہوتا ہے. بالاج وہ نہیں تھا جو دکھتا تھا. حقیقت مختلف تھی. باؤنڈریز اگر کام نہ بھی کریں تو آپ کو چاہیے کہ انہیں بناتے رہیں. ہر کوئی ان کا احترام نہیں کرے گا, ہر کوئی ان کو سراہے گا نہیں, لیکن اس ہر کوئی میں کوئی ایک ہوگا جو ان کو سمجھے گا, جو آپ کو ضرور سمجھے گا. اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تب بھی باؤنڈریز بنائیں, کیونکہ یہ آپ کی سینٹی کے لیے ضروری ہیں, آپ کے وقار اور عزت کے لیے. باؤنڈری آپ کو مستقبل کے غم اور ماضی کے پچھتاووں سے بچا لیتی ہے. حدود قائم کریں اور باوقار رہیں. حدود قائم کرنے کا اپنا سفر مجھ سے شیئر کریں, میری ای میل یا انسٹاگرام پہ, ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا. اس کی آخری بات پہ آڈیٹوریم میں ہنسی گونجی تھی. سبز متلاشی آنکھوں نے اکبی نشستوں کی جانب دیکھا. وہاں سے زینیا اٹھ کر جا رہی تھی. چہرے پہ ہلکی ہلکی فکر تھی. مہدی اچھمبے سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا. آڈیٹوریم سے نکل کر باہر کھلی فضاؤں میں آؤ تو زینیا حاکم کی متلاشی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں. وہ بار بار اپنے موبائل پہ نظر ڈال کر ایک سطری پیغام پہ نظر دوڑاتی تھی. یونیورسٹی کی گیٹ پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں بالاج. وہ تو ملک میں نہیں تھا, اور اگر تھا تو اب تک اس سے ملا کیوں نہیں تھا؟ کیا سچ کیا جھوٹ؟ اس کی کھوج میں دیوانہ وار باہر کی جانب بڑھ رہی تھی. دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا. ایک لمحے کے لیے اس کا دل رک گیا. بالاج میر اس کے سامنے کھڑا تھا, ملگجے سے لباس میں, بال بکھیرے, چہرہ کھنڈر, آنکھوں تلے سیاہ ہلکے. وہ خاندان کا پرکشش مرد آج پژمردہ لگ رہا تھا. زینیا کو دیکھتے اس کی آنکھیں ہلکی نم ہوئیں. وہ یکٹک اسے دیکھے گئی. آگے بڑھ کر اس سے کچھ کہنا خواب لگ رہا تھا. سماعتوں میں اب بھی اس کی فکریں گونج رہے تھے. تم اس شہر عبداللہ کے لیے آئی ہو نا؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا. اس کے چہرے پہ پشیمانی تھی. ہر قدم پہ زینیا کو اپنے دل میں جھکڑ چلتے محسوس ہوئے. وہ اس کے قریب کھڑے ہو کر آس سے اسے دیکھ رہا تھا. آنکھیں نم پشیمان تھیں, کندھے ڈھلکے ہوئے. زینیا کو یہ شخص اجنبی لگا. دے بیٹریڈ می. اس کے لبوں سے آزردگی سے چند الفاظ ادا ہوئے. تم اس شہر عبداللہ کے لیے آئی تھی نا؟ انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا زینیا. میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا. میں برباد ہو گیا ہوں. میرے سارے خواب تباہ ہو گئے. وہ نم آنکھیں لیے کہہ رہا تھا. آگے بڑھ کر زینیا کے ساکن ہاتھ تھام لیے. اس کے وجود میں اب بھی کوئی جنبش نہ ہوئی. دے بیٹریڈ می. وہ سر جھکائے ہوئے روتے بس اسی لفظ کی گردان کیے جا رہا تھا. تم اس شہر عبداللہ کے لیے آئی تھی نا؟ وہ اس کے ہاتھ جھٹک دینا چاہتی تھی. اسے جھٹکنے چاہیے تھے. وہ اس شخص کو اسی طرح ذلیل کر سکتی تھی جیسے وہ کرتا تھا. وہ یوں ہی تانے دے سکتی تھی جیسے وہ دیتا تھا. وہ اسے بھی لفظوں کی تیر سے زخمی کر سکتی تھی. یہ وہی شخص تھا جس نے اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی تھی. اس کے ساتھ اسی کے جیسا سلوک کرنا غلط نہ ہوتا. تم اس شہر عبداللہ کے لیے آئی تھی نا؟ مجھ سے غلطی ہوگی زینیا, مجھے معاف کر دو. میں کیا کروں؟ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو. زینیا نے اس کی سرخ آنکھیں اور ڈھلکے ہوئے کندھے دیکھے. سماعتوں میں گونجتی آواز دب گئی. اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے سیدھے کیے. سنہری ساحر آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں اور مضبوطی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. میں تمہارے ساتھ ہوں بالاج. مسائل سے پہلے میرے پاس حل آیا کرتے ہیں. میں سب ٹھیک کر دوں گی. وہ بالاج نہیں بن سکی. اسے بننا ہی نہیں آیا. اس کا ظرف اونچا تھا. زینیا حاکم نے اپنوں کو کبھی نہیں چھوڑا تھا. عورت سب بھول کر ہر دفعہ مرد کی طرف پہل کر سکتی ہے. یہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کے پلٹ آنے کی عزت کرے.
وہ سخت ضدی ٹھیٹ اور انا پرست مشہور تھی، لیکن اسلام آباد سے گوادر جانے والی ہواؤں نے ایک سرگوشی کی تھی۔ حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور کیس کو نہیں پتہ، کیس کو پتہ چل جاتا تو مزہ آتا ہے نا، کوئی ایکشن ہوتا۔ اور کیا ہو رہا ہے، یہ پڑھ رہی ہے اور مہدی ہے، اور اس ایپیسوڈ میں کچھ خاص تو نہیں ہوا، یہ ہوا ہے کہ بلاج واپس آ گیا سارے پیسے شیسے لوٹا کے، الو کا کان۔ اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو مجھے نہیں اچھی لگ رہی، مجھے یہ باؤنڈریز بنانا، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، یہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت ضروری ہے اور بہت اچھے سبق ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ کام کے بھی لگیں گے، لیکن پتہ کیا نا، مجھے یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، میں نے بہت اچھے سے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور میں ان کو آلریڈی اپنی زندگی میں اپلائی کرتی ہوں۔ تو میں شاید یہ ساری چیزیں مجھے آتی ہیں، اس لیے مجھے اتنی پرابلم نہیں ہے۔ میں لوگوں کو نہ کہہ دیتی ہوں، میں اپنا یوں ہی پیپل پلیجر نہیں ہوں، لوگوں کو خوش نہیں کرتی، مطلب خوش اس سینس میں کہ اپنا نقصان نہیں کرواتی، کانفیڈنٹ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ والی باؤنڈریز بنانا، مجھے جو بات بری لگتی ہے میں بول دیتی ہوں، جو اچھی لگتی ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے اتنی پرابلم میرے لیے ہے نہیں، یا شاید میں ان سارے پروسیس سے گزر آئی ہوں، کسی ایج میں کسی فیز میں میرے اوپر یہ پرابلم ہوتی ہوگی، اب مجھے یاد نہیں ہے، شاید اب میں کافی میچیور ہو چکی ہوں، تو مجھے یہ ساری باتیں صرف باتیں ہی لگ رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے یہ ٹائم ویسٹ ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ بہت سے لوگوں کو یہ بہت زیادہ قیمتی لگیں گی، اور اگر وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو باؤنڈری بنانا نہیں آتا، ان کو نہ کہنا نہیں آتا، تو وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ خیر، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا۔ دیکھتے ہیں اب کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔